السلام علیکم لسنرس، لیٹس اسٹارٹ دا ایپیسوڈ 66 آف نمل۔ مہربانی کو محبت نہیں کہتے اے دوست، مجھ سے تجھے وہ شکوہ بے جا بھی نہیں۔ اگلی صبح تک کوئی خاطر خواہ واقعہ پیش نہ آیا۔ کسی بڑے طوفان سے پہلے کا سکوت سارے میں چھایا رہا۔ ہاشم اور جواہرات ہارون کے ساتھ آفس میں بیٹھے آئندہ کا لاہے عمل طے کر رہی تھی۔ نوشیرہ اپنے کمرے میں موبائل بند کر کے سر منہ لپیٹے پڑا تھا۔ ہاشم نے اسے پیشکش کی کہ وہ ملک سے باہر چلا جائے، مگر وہ راضی نہیں ہوا۔ میرے دوست، میرا سوشل سرکل، وہ سب سمجھیں گے کہ میں نے یہ کیا ہے کہ میں بھاگ گیا ہوں۔ میں نہیں بھاگوں گا، مجھے کوئی ہتھکڑی نہیں لگا سکتا۔ ندرت معمول کے مطابق ریسٹورنٹ میں تھی۔ سیم اور ہنا بھی ادھر آ گئے۔ باہر فارس کے پہرے دار موجود تھے۔ صادق کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ پھیل رہی تھی، مگر اتنی تیزی سے نہیں کہ میڈیا والے ان کے گھر آ پہنچیں گے۔ ابھی سکون تھا، سکوت تھا۔ فوڈلی ایور آفٹر میں گاہکوں کی آمد شروع ہو چکی تھی۔ حنین کاؤنٹر سے دور کونے کی میز سنبھالے لیپ ٹاپ کھولے بیٹھی تھی۔ میز پہ علیشہ کا کی چین رکھا تھا اور ساتھ میں ٹوٹی ہوئی مور جال کی تختی۔ ایک نظر اس تختی پہ ڈال کر وہ اب اسکرین کو دیکھنے لگی، پھر کچھ سوچ کر خوبصورت تختیوں کو سرچ کیا۔ بہت سے امیجز کھل گئے، تصاویر کی بہتات۔ ہنا ان کو دیکھے گئی۔ نتھ نئے ڈیزائن، درمیان میں ایک قد آور آئینے کی تصویر بھی نظر آ رہی تھی۔ اس نے یوں ہی اس پہ کلک کر دیا، تصویر کی جگہ اس آئینے کی ویب سائٹ کھل گئی۔ یوسف نے سن رکھا تھا کہ سنو وائٹ کی کہانی میں ایک جادوئی آئینہ تھا جو ملکہ سے باتیں کرتا تھا۔ اس نے اس جام جم کے متعلق بھی سن رکھا تھا جو بادشاہ جمشید کو پوری دنیا دکھاتا تھا، مگر اسے نہیں علم تھا کہ گوگل پہ کھلنے والی ویب سائٹ اس کے لیے بھی ایک دوسری دنیا کا دروازہ کھول دے گی۔ وہ ہوم ڈیکور کی ایک ویب سائٹ تھی، اور جو صفحہ اس نے کھول رکھا تھا اس میں بتایا جا رہا تھا کہ چھوٹے سے کمرے کو کیسے سجا کر خوبصورت بنایا جا سکتا ہے، کیسے دنیا بھر کی رنگ اور پھول اس میں بھرے جاتے ہیں۔ شہد کی وہ مکھی بے اختیار آگے ہوئی اور آنکھوں میں خوشگوار تحیر بڑے ان رنگوں کو دیکھے گئی جو ایک گھر کو سلیقہ اور سجاوٹ عطا کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ واو! ہر دوسری تصویر بھی اس کے لبوں سے نکل رہا تھا۔ ایسا نہ تھا کہ اس نے اچھے گھر نہ دیکھے تھے۔ کورین اور ترکش ڈراموں کے گھر وہ دیکھتی آئی تھی، مگر اس نظر سے نہیں دیکھے تھے۔ کیش کاؤنٹر کے ساتھ کھڑا فارس جنید سے کچھ پیپرز دے کر دیکھ رہا تھا، اکاؤنٹس وغیرہ کا حساب کتاب۔ ندرت مارکیٹ گئی تھی گھر کی ماہانہ گروسری لینے، اور ریسٹورنٹ کے ملازمین یہ فرض کر چکے تھے کہ آئندہ ان کا نیا باس وہی ہوگا۔ شاید وہ خود بھی یہ طے کر چکا تھا۔ دفتر ریسٹورنٹ کا دروازہ کھلا اور ایک جانی پہچانی مہک اس کے نتنوں سے ٹکرائی۔ فارس سے چونک کر چہرہ اٹھایا۔ وہ مسکراتی ہوئی اس طرف چلی آ رہی تھی، سفید لمبا کوٹ پہنے اور بال سرخ اسکارف میں لپیٹے، ماتھے سے چند سرخ لٹے نکالے، کوہنی پہ ڈیزائنر بیگ اٹکائے۔ وہ میز کی ایک کرسی کھینچ کر بیٹھی اور بلی جیسی آنکھیں دوبارہ جھپکا کر اسے دیکھا۔ فارس نے بے اختیار دور بیٹھی ہنا کو دیکھا۔ وہ لیپ ٹاپ میں گم تھی، پھر وہ اس کے سامنے آ بیٹھا۔ کیسی ہیں آپ؟ سنجیدگی سے پوچھا، ساتھ میں بغور اس کے چہرے کے تاثرات بھی دیکھ رہا تھا۔ ناراض ہوں، وہ بچوں کے سے خفا انداز میں بولی۔ فارس نے گہری سانس بھری۔ تو یہاں کیوں آئی ہیں؟ آپ نے کہا تھا میرے بابا کام نہیں آئے گا اس کیس میں۔ میرے بابا کا نام؟ پھر سعدی یوسف ان کا نام کیوں لے رہا ہے؟ میں نے کہا تھا ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، ہم یہ کیس نہیں جیت سکتے، کسی کا بھی نام آ جائے فرق نہیں پڑتا۔ اور کچھ؟ اس کا لہجہ خشک ہو گیا۔ وہ چند لمحے خاموش رہی۔ مجھے اس طرح چھوڑ کر کیوں آئے؟ مجھے کہہ دیتے، کیا میں رکاوٹ ڈالتی؟ خاموشی سے چلی جاتی۔ وہ دکھ سے کہہ رہی تھی۔ سرمئی آنکھیں اس پہ جمی تھیں۔ کم از کم اس پہ یہ تاثر نہ ملتا کہ جیسے میں آپ پہ مسلط تھی۔ میں تو صرف آپ کی مدد کر رہی تھی، یا شاید استعمال ہو رہی تھی۔ آئی ایم سوری۔ اس کے چہرے کے تاثرات نرم پڑے۔ خیر، آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کے نرمی سے پوچھا۔ وہ مسکرائی، آنکھوں میں ہنوز اداسی تھی۔ میرا دل چاہتا ہے کبھی میں ایک فون کال کر کے آپ کو بلا لوں اور آپ چلے آئیں۔ مس آبدار، میں ایک اپنی مرضی کا مالک 36 سال اور 6 فٹ 1 انچ کا مرد ہوں۔ میں اس طرح بلانے پہ نہیں آیا کرتا۔ سنجیدگی سے ٹھہر کر اسے سمجھایا۔ وہ پھر مسکرائی، آنکھیں نم ہوئیں۔ مجھے چیلنج نہ کریں، کیونکہ میں ایسے بہت کچھ کر سکتی ہوں جس کے بعد آپ دوڑے چلے آئیں گے۔ خیر، اس کے جواب سے پہلے سر جھٹکا۔ مجھے مدد چاہیے آپ کی۔ وہ جو ناگواری سے کچھ کہنے لگا تھا، رک گیا۔ ہاشم نے مجھے پرپوز کیا ہے اور وہ نہ نہیں سننا چاہتا۔ اس کا انداز سنگین تھا۔ تو آپ شادی کرنا چاہتی ہیں اس سے؟ وہ چونکا تھا، مگر پھر عام سے انداز میں پوچھا۔ وہ اچھا ہے، میرا دوست ہے، مگر
اس کی سنہری آنکھوں پہ آنکھیں جمائے وہ نرمی سے بولی، مجھے کسی اور سے محبت ہے۔ فارس نے بہت دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔ اور اس کسی اور کو آپ نے بتایا کہ آپ اس سے؟ وہ جانتا ہے، مجھے معلوم ہے کہ وہ جانتا ہے۔ وہ آپ کے چیلنجنگ انداز میں مسکرائی۔ فارس نے بدقت چہرے پہ چھایا نارمل تاثر برقرار رکھا۔ ہاں، ابھی اس کسی اور کی بیوی ادھر ہوتی تو تمہیں بتاتی۔ تو آپ کیا کریں گی؟ سرسری سا پوچھا۔ آپ بتائیں، میں کیا کروں؟ ہاشم کو بتا دوں اس کسی اور کے بارے میں؟ کیا یوں وہ میرا پیچھا چھوڑ دے گا؟ آبدار، وہ ذرا ٹھہرے ہوئے انداز میں دھیما سا بولا، ہاشم میرا کزن ہے، میں اسے بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ اپنے اور اس کے درمیان کسی تیسرے کو مت لائیں، اسے مت اکسائیں، اس کو اس کی وجہ سے ریجیکٹ کریں، اپنی وجہ سے نہیں۔ اور اگر وہ نہ مانا تو؟ ظاہر ہے وہ نہیں مانے گا، تو آپ کسی ایسے شخص سے اس پر دباؤ ڈلوائیں جو اس پہ رعب رکھتا ہو، اور میرا خیال ہے آپ ایسا کر سکتی ہیں کیونکہ آپ اس تیسرے شخص کے ان احکامات سے بھی واقف ہیں جن سے ہاشم نہیں ہے۔ اوہ! آبدار کے سب لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ میں سمجھ گئی۔ خیر، ادھر ادھر دیکھا۔ کچھ پلائیں گے نہیں؟ نہیں، اب آپ جائیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ کوئی بھی تعلق آپ کو کبھی نقصان دے، وہ سنجیدگی سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اب کی دفعہ میں بلاؤں تو آئیے گا ضرور، ورنہ میں نے کہا نا، مجھے بلانے کے سارے طریقے آتے ہیں۔ آبدار مسکرا کر کہتی اٹھی، بیگ اٹھایا، دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ ناخوش سا کھڑا کچھ سوچتا رہ گیا۔ چند فرلانگ دور ایک کیش اینڈ کیری ریسٹورنٹ کے اندر کے وقت بھی تیز سفید بتیاں روشن تھیں۔ ندرت یوسف ٹرالی لیے عائشہ خود دونوش کے ریکس کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ وہ اس بات سے بے خبر تھیں کہ کوئی ان کو دیکھ رہا ہے۔ فاصلے سے، احتیاط سے، ریکس کی لمبی قطار کے آخر میں وہ اوٹ سے نکل کر ان کو دیکھ رہا تھا۔ سر پہ کیپ، گلاسز اور بڑھی ہوئی شیو نے سادی کا چہرہ قدرے مختلف بنا رکھا تھا۔ اس کی زخمی نظریں ندرت کے تعاقب میں تھیں۔ وہ اسے چند قدم ہی دور تھیں، اس طرف ان کی پشت تھی۔ فربہی مائلڈ عام سے گرم سوٹ میں ملبوس، شال سر پہ لے رکھی تھی۔ سویٹر حسب عادت بنا آستین والا تھا۔ وہ کبھی آستین والا سویٹر نہیں پہنتی تھیں۔ ایک ہاتھ میں جہیز کے 2 کنگن تھے جو ہر موسم میں ہر وقت پہنے رکھتی تھیں۔ کنپٹیوں اور ماتھے سے ذرا سفید بال جھلک رہے تھے۔ آنکھوں کے حلقے بھر گئے تھے۔ بار بار رکتیں، کچھ یاد کرتیں، پھر کوئی شے اٹھاتیں۔ شاید اب وہ چیزیں بھولنے لگی تھیں، شاید ذہنی طور پہ بہت الجھی رہنے لگی تھیں۔ وہ اور سے ان کو دیکھے گیا، چپ کر، نرم آنکھوں سے۔ وہ اب ایک ریک کے سامنے کھڑی ماتھے پہ ہاتھ رکھ کر کچھ یاد کر رہی تھیں۔ کیا رہ گیا؟ اب گھر پہنچ کر یاد آئے گا۔ وہ خود سے خفا تھیں۔ وہ ہوٹ سے نکلا اور قدم قدم چلتا ان کے قریب آیا۔ وہ پشت کیے کھڑی تھیں۔ وہ ٹرالی کے سرے پہ آ کھڑا ہوا، ایک نظر سامان پہ ڈالی، پھر سامنے والے ریک سے مایونیز کا بڑا جار اٹھا کر ان کی ٹرالی میں رکھا اور آگے بڑھ گیا۔ ندرت نے کسی کو جار رکھتے دیکھا تھا تو فوراً گھومی، جار اٹھا کر دیکھا، ہاں یہی تو بھول گئی تھیں۔ سر اٹھایا، وہ تلاشی نگاہ دہرائی، کوئی نہیں تھا آس پاس سوائے گاہکوں اور ورکرز کے۔ کچھ دیر حیران ہوئی، مگر شاید کسی ورکر سے مانگا تھا تو انہوں نے تب بھی لا دیا ہوگا۔ خیر، ٹرالی دھکیلتی آگے بڑھ گئیں۔ جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو اس پر ظفر، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ جواہرات اپنے لان میں آرام دہ کرسی پہ نیم دراز دودھ سینکتے ہوئے موبائل کان سے لگائے نخوت اور ناگواری سے کہہ رہی تھیں، ایسا کچھ نہیں ہے مسز عباد، ان لوگوں کا ہمارے ساتھ جائیداد کا تنازع ہے، چھوٹے لوگوں کی چھوٹی باتیں۔ ورنہ میرا مشورہ تو میرا شیرو تو آپ نے دیکھ رکھا ہے، پرندے کا بچہ نہیں مار سکتا وہ۔ رک کر کچھ سنا، ناگواری سے چہرہ سیاہ ہو گیا۔ شوٹنگ کلب کا ممبر ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے سعادی کو شوٹ کیا تھا، یہ تو اس کا ٹیلنٹ ہے، آرٹ ہے۔ 2-4 باتیں مزید کہہ کر سنا کر اس نے جھنجھلا کر فون بند کیا اور ساتھ رکھی میز پہ ڈال دیا۔ ناک چڑھائی، کوفت سے سر جھٹکا۔ یہ ذرا سے لوگ، آنٹی، دور سے چہکار سی سنائی دی تو جواہرات نے لمبی کرسی پہ نیم دراز گردن موڑی۔ سبزہ زار کے دوسرے دہانے سے آبدار چلی آ رہی تھی، سورج مکھی کے رنگ کا لمبا فراک پہنے، بال سرخ رومال میں باندھے، کوہنی پہ اٹکی باسکٹ میں ڈھیروں پھول لیے وہ اس وقت واقعتاً ریڈ رائڈنگ ہوڈی لگ رہی تھی۔ جواہرات کے چہرے کے زاویے سیدھے ہوئے، مسکرا کر اسے ہاتھ میں ہلایا۔ کیسی ہیں آپ آنٹی؟ یہ پھول میں آپ کے لیے لائی ہوں، اپنے باغیچے سے توڑ کر۔ دوسری لمبی کرسی پہ بیٹھتے ہوئے اس نے باسکٹ درمیانی میز پہ رکھی۔
सफ़ेद गुलाबी चेहरा सरमा की धूप की तमाज़त से दहक रहा था, मगर आंखों में मुस्कुराहट थी। मैं ठीक हूँ हनी, तुमने इतने अरसे बाद शक्ल दिखाई। यूं ही नीम दराज अपना अंगूठियों वाला हाथ बढ़ाकर उसका हाथ दबाती प्यार भरे अंदाज में बोली। गहरी आंखें उसके शफाफ चेहरे पे जमी थीं। आंटी, मुझे तो उस वसी की फ़िक्र है, वो तौबा तौबा वाले अंदाज में कानों को छू कर बोली। सुना है वो अभी तक श्रीलंका में गायब है, पुलिस उसको तलाश करी है। लेकिन आंटी, मैं तो सोचती हूँ कि वो ना ही मिले तो अच्छे, वरना हाशिम तो उसको देखते ही गोली मार देगा। क्यों? जवाहिरात चूँगी। ये देखें, इस वसी ने भी कैसी गद्दारी की हाशिम के साथ। उसने बड़े से नोट की स्क्रीन पर चंद बटन दबाकर उसे जवाहिरात के सामने किया। स्क्रीन पर चलते मंजर को देखकर आरामदेह कुर्सी पर नीम दराज जवाहिरात की रंगत फ़क हो गई। वो ऑफिस चेयर पर बैठी तहक्कुम से फसी को हिदायत देती नज़र आ रही थी, सादी और खावर के कत्ल की। जवाहिरात ने चुम कर आबी को देखा, वो इसी सादा अंदाज में बोली जा रही थी। कैसा हौलनाक काम किया फसी ने। हाशिम की पीठ पीछे उसके मेहमानों को मारने का सोचा। हाशिम के प्लान से अपने मेहमानों के बारे में फसी ने इनको ख़राब कर दिया, तभी तो वह दोनों भाग निकले और ये स्कैंडल शुरू हुआ। जब हाशिम को मालूम होगा कि फसी उसका ज़िम्मेदार है, तो वो तो फसी की जान ले लेगा, उससे सारे रिश्ते नाते तोड़ देगा। जवाहिरात पे नज़रें जमाई वो मासूमियत से कह रही थी, उस पर कभी एतबार नहीं करेगा। हाशिम को फसी के इस अमल से कितना दुख पहुँचेगा, आप समझ सकती हैं ना। मुझे तो फसी की बहुत फ़िक्र है, इसलिए प्लीज़ आप ये सब हाशिम को नहीं बताइएगा, वरना वो तो फसी से अपने रिश्ते ही ख़त्म कर देगा। फसी नामा सुनाकर वो नोट वापस पर्स में डालती उठ खड़ी हुई। और हाँ आंटी, हाशिम ने मुझे प्रपोज़ किया, लेकिन मुझे पता है कि आप ऐसा नहीं चाहती, और आपको पता है कि मैं कितनी क्यूट हूँ। आपके लिए हर कुर्बानी देने को तैयार रहती हूँ। अब हाशिम को इस इरादे से सिर्फ आप ही पास रख सकती हैं, तो समझा दीजिएगा उसे। ओके, मैं चलती हूँ, आज मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। झुककर जवाहिरात के गाल से गाल मिस करके चूमा, मुस्कुराकर सीधी हुई और हाथ हिलाती वापस जाने को मुड़ गई। जवाहिरात अपनी जगह से हिली तक नहीं, यूं ही नींद दराज पड़ी रही। उसका चेहरा फक था और आसाब शल। फिर धीरे से इन आँखों में सुर्खी उतरी। एकदम से ज़ोर से हाथ मारकर उसे बास्केट उलट दी। सारे फूल सब्ज़ाजार पे बिखरते चले गए। वो जर्द गुलाब थे, दुश्मनी की अलामत। जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो इस बात पर खुश हैं कि हमसे लब ना खोला जाएगा। थाने के इस वसी और अरीज हॉलनुमा ऑफिस में हीटर चल रहा था। SHO अपनी कुर्सी पर टेक लगाकर बैठा था और कलम हाथ में घुमाता संजीदगी मगर कदरे बेनियाजी से सामने बैठी जुमर को देख रहा था। वो टांग पे टांग जमाए इतने ही सुकून से पीछे होकर बैठी थी और तंद निगाहें SHO पे जमी थीं। सेक्शन 161 CRPC के तहत आप हमारी इसी पुरानी FIR में मेरा बयान रिकॉर्ड करें ताकि मैं मुलज़मों को नामज़द कर सकूं। जुमर साहिबा, मैं आपको इतनी देर से बता रहा हूँ कि वो हाथ हिलाते हुए समझाने वाले अंदाज में आगे को हुआ। मैं यूँ बिना किसी सबूत के कारदार ख़ानदान की किसी फ़र्द का नाम FIR में नहीं डाल सकता। मैं आपको सबूत तो क्या, एक वजाहत देने की भी पाबंद नहीं हूँ, क्योंकि 161 CRPC के तहत ये मेरा हक़ है। वो भी इतनी ही रखाई से बोली। आप तहम्मुल से मेरी बात सुने। SHO की बात मुंह में रह गई। एकदम से ऑफिस में बहुत से लोग दाखिल हुए थे। SHO खड़ा हो गया। जुमर ने गर्दन मोड़ कर देखा और फिर गहरी सांस भरी। वो सर पे चादर लिए, कीमती हीरे की अंगूठियाँ पहने, डिज़ाइनर बैग उठाए बावकार से खातून जानी पहचानी थी। चित्राल से ताल्लुक़ रखने वाली सियासतदान, जिसका स्कैंडल पिछले दिनों जवाहिरात खानदान ने मशहूर करवाया था, और वो अकेली नहीं आई थी, वकला और गार्ड्स हमरा थे। उसके लिए फ़ौरन से कुर्सियाँ बिछाई गईं। अमले की दौड़ें लग गईं। कोई चाय लेने भागा, कोई बेकरी की तरफ। क्या आप इनका बयान रिकॉर्ड नहीं कर रहे? जुमर के करीब कुर्सी पे बैठकर 2 उंगलियां गाल पे रखे नरम मुस्कुराते अंदाज में पूछने लगी। SHO ने सवालिया नज़रों से जुमर को देखा। ये मेरे किराएदार हैं, खातून ने ताल्लुक़ बताया। जुमर खामोशी से बैठी उंगली पे लपेटती रही। और मैं चाहती हूँ कि आप इनकी FIR में नामज़द मुलज़िम का नाम दर्ज करें। क्या नाम था उसका? हाँ, नौशेरवा कारदार। सिर्फ यही नाम या कोई और भी लिखवाना है? अपनायत भरे अंदाज में चेहरा जुमर की तरफ मोड़ कर पूछा। जुमर मुस्कुराई और मुस्कुराते मुस्कुराते खातून की तरफ झुकी। थैंक्स। इससे पहले कि वो वेलकम कहती, जुमर की मुस्कुराहट सिमटी। मगर नो थैंक्स, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है। कि मेरी FIR में ऐसे खुद देख लूँगी।
تلخی سے فقرہ مکمل کیا۔ SHO خاموشی سے تماشا دیکھنے لگا۔ خاتون ذرا سا مسکرائی۔ مگر کیوں؟ کیونکہ آپ جیسے لوگ بدلے میں کچھ مانگا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ مجھے اپنے وکلا کو کیس میں شامل کرنے کو کہیں گی۔ کل کو یہ وکلا آپ کی مرضی کی سمت میں کیس کو لے جائیں گے۔ بھاری رقم اور پبلک میں آ کر معافی مانگنے کی شرط یہ ان کو معاف بھی کر دیں گے کیونکہ آپ ان کی حسنیت چاہتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ کیس استعمال کرنے نہیں دوں گی۔ یہ ہمارا کیس ہے، ہم اکیلے اس مقام تک پہنچے۔ صاحبزادی صاحبہ، ہم اکیلے ہی لڑ لیں گے، کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ صاحبزادی صاحبہ نے مسکرا کر چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ تو آپ ان SHO صاحب کو راضی کیسے کریں گی نئے ملزم کا نام ڈالنے کے لیے؟ میں کیا کروں گی؟ اس نے گھنگریالی لٹکان کے پیچھے رستے مسکرا کر SHO کو دیکھا۔ میں یہاں صرف فارمیلٹی کے تحت آئی تھی اور میں سیدھی پولیس کی بائی کمانڈ کے پاس جاؤں گی۔ IG صاحب کی بیٹی میری بھتیجی کی دوست ہے، میں ان سے شکایت کروں گی۔ DIG صاحب کے میں نے کورٹ میں چند کام کر رکھے ہیں، ایک کال میں ان کو بھی کروں گی۔ پھر میں اپنے پرانے ٹیچر ایک سیشن جج کے سامنے سیکشن 22 CRPC کے تحت پٹیشن فائل کروں گی، یا صرف اپنی ایک بہت اچھی دوست میجسٹریٹ کے پاس پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کر دوں گی۔ 48 گھنٹے کے اندر نوشیروان کاردار کا نام FIR میں درج ہوگا۔ میرے پاس کام کروانے کی بہت طریقے ہیں، مجھے آپ کی کوئی مدد نہیں چاہیے۔ آپ آئیں، آپ کا شکریہ، میں چلتی ہوں۔ اپنے مدعے کو مخصوص انداز میں زومرائز کر کے وہ پرس اٹھاتی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ مڑتے مڑتے سر کے انداز میں جھٹکا بھی تھا۔ سمجھتے کیا ہیں یہ مجھے؟ اتنے سال کورٹ میں جھک ماری ہے کیا میں نے؟ کیوں لپٹتا ہے میرے ساتھ یہ دریا؟ آخر مجھ کو گرداب سے آگے بھی کہیں جانا ہے۔ اگلی دوپہر قصرِ کاردار کے ڈائننگ ہال کی طویل میز پہ کھانا ہاشم اکیلا کھا رہا تھا۔ چند مہمانوں کی متوقع آمد کے باعث وہ آفس سے جلدی آ گیا تھا۔ نوشیروان کو بلاوا بھیجا مگر میری نے واپس آ کر مایوسی سے وہ کہہ رہے ہیں ان کو بھوک نہیں کہا تو ہاشم سر جھٹک کر کھانے لگا۔ یہ تب ہی تھا جب بیرونی دروازے سے سینڈل کی مخصوص ٹک ٹک سنائی دی۔ چہرہ اٹھائے بغیر ہاشم جانتا تھا کہ نوارد کون اندر تک کڑواہٹ پھیل گئی۔ ہیلو ہاشم، شاعری مسکراتی ہوئی جلدی آ رہی تھی۔ ہاشم نے تلخ تاثرات والا چہرہ اوپر اٹھایا۔ تمہیں میرے گھر آنے جانے کے اوقات کی خبر کون دیتا ہے؟ ڈائننگ ٹیبل کے قریب ہاتھ باندھے مؤدب سی کھڑی فیونا نے فوراً گھبرا کر نظریں جھکا لیں۔ مجھے تو تمہاری دوسری بھی کئی مصروفیات کی خبر ہے، وہ طنزیہ سا کہتے اس کے ساتھ کرسی کھینچ کر بیٹھی۔ سنہری بالوں کی اونچی پونی بنائے چپکلی کے ڈیزائن والے لمبے لمبے آویزے پہنے وہ حسب معمول خوب دل لگا کر تیار ہوئی تھی۔ سنا ہے تم شادی کر رہے ہو، سونے کو بھی منا لیا، واہ! آنکھیں اس پہ جما کر طنزیہ بولی۔ ہاشم نے آبرو کے اشارے سے ملازموں کو جانے کا کہا اور اکتا کر کھانا ختم کرنے لگا۔ ویسے تم ہمیشہ ہی اسے شادی کرنا چاہتے تھے اور شادی ٹوٹنے کا الزام میرے سر لگاتے رہے اتنے سال۔ تم کیوں آئی ہو؟ میرا نام ہے سعدی یوسف، دیکھنے کے بعد میں گھر کیسے بیٹھ سکتی تھی؟ ویسے اب تک تو تم پہ واضح ہو چکا ہوگا کہ میں نے نہیں فارغ سے وہ ویڈیو ریلیز کی تھی جج والی۔ مجھے تو سعدی نے یوں ہی درمیان میں پھنسایا تمہارا دھیان ہٹانے کے لیے۔ سب جانتا ہوں۔ اور کچھ؟ اور یہ کہ اگر یوسف واقعی تمہارے خلاف کیس کرنے جا رہے ہیں تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ جب مجھے سب فونا کیا جائے گا تو میں عدالت میں کیا کہوں گی؟ آخر میرے سامنے بھی اعتراف کیا تھا نا شیرو نے سعدی کو گولیاں مارنے کا۔ وہ اسی وقت زین اترتا نیچے آیا تھا۔ کھلے دروازے کے باعث شہری کی آواز کان میں پڑ گئی۔ پہلے ہی ابتر ہولیے میں تھا، ملغجی ٹی شرٹ اور شارٹ۔ ان الفاظ پہ تو چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا، تیزی سے سامنے آیا۔ تم اس قابل نہیں تھی کہ تمہیں کوئی پسند کرتا یا تم سے کوئی دوستی کرتا، تمہاری وجہ سے میں نے اسے شوٹ کیا تھا۔ اور اگر تم نے شیرو، ہاشم نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروایا اور وہ باوجود غصے کے چپ ہو گیا۔ شہری نے اٹھ کھڑی ہوئی، ایک دو تیز نظر شیرو پہ ڈالی۔ میں کس قابل ہوں تمہیں کورٹ میں معلوم ہوگا، کیونکہ ڈیڈی نے مجھے 10 منٹ پہلے بتایا کہ کورٹ آرڈر کے ذریعے زمر نے FIR میں تمہیں اور ہاشم کو نامزد کر دیا ہے۔ تھینک یو شیرین، تم جا سکتی ہو۔ ہاشم نے سختی سے کہا تو وہ پرس اٹھا کر مڑی اور آگے بڑھ گئی۔ شیرو نہیں بیٹھا، شل سا کھڑا رہا، پھر بے یقین نظروں سے ہاشم کو دیکھا۔ میرا نام؟ اس سے کچھ نہیں ہوتا، کوئی ٹرائل نہیں ہوگا، نہ کوئی تاریخ ملے گی، نہ کوئی تمہیں گرفتار کرے گا۔ کھانا کھانا ہے تو کھاؤ ورنہ۔ اور اس کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی شیرو پیر پٹکتا سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ ہاشم نے نیپکن زور سے پڑے دے مارا اور پلیٹ دھکیلتا اٹھ کھڑا ہوا۔
لانچ تک آیا ہی تھا کہ بیسمنٹ کی سیڑھیوں کا دروازہ کھول کر باہر آتی علیشہ دکھائی دی۔ اس کے ہاتھ میں ٹرالی بیگ کا ہینڈل تھا جسے وہ ساتھ ہی گھسیٹ رہی تھی۔ ہاشم اسے دیکھ کر کہا، کیا تم واپس جا رہی ہو؟ علیشہ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر قدم قدم چلتی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور چپتی ہوئی نگاہیں اس کے چہرے پہ گاڑ دی۔ جی، میں کبھی نہ آنے کے لیے واپس جا رہی ہوں۔ چبا چبا کر وہ کہنے لگی، میں نے بہت کوشش کی آپ لوگوں سے اپنی محرومیوں کا انتقام لینے کی، آپ کو ذلیل کرنے کی، اپنا جائز پیسہ آپ کی مٹھیوں سے نوچ لینے کی، مگر میں ہر دفعہ ناکام ہوئی، کیونکہ میں اکیلی تھی اور کیونکہ میرے اندر فارس جتنی ہمت نہیں تھی، نہ میں سعدی کی طرح بہادر ہوں۔ میرا مقصد صرف پیسے کا حصول تھا اور وہ مجھے نوشیروان نے شیئرز واپس لیتے کافی کثرت سے دے دیا ہے۔ اور نہیں، ابھی میں ایئرپورٹ نہیں جا رہی، میں ہوٹل جا رہی ہوں۔ مجھے 1-2 دن مزید شہر میں رک کر ایک آخری کام کرنا ہے۔ پریشان میں تو ہوں، آپ کو تباہ کرنے کا کوئی کام نہیں ہے، یہ سب یوسفز کر لیں گے، میں تو ہوں پیسے کے پیچھے۔ تو ایک آخری چیز ڈھونڈ لاؤں آپ کے پاس، پھر اس کی قیمت آپ خود لگائیں گے۔ ایک سانس میں کہہ کر وہ ایک زخمی نگاہ اس پہ ڈالتی آگے بڑھ گئی۔ ہاشم اسے گھور کر جاتے دیکھتا رہا۔ ایک ویڈیو کیا ریلیز ہوئی، ہر ایک کی اتنی اوقات ہو گئی کہ وہ یوں چڑھ کر اس سے بات کرے۔ وہ ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار بنتا ہے۔ وہ دن بھی خاموشی سے ڈھل گیا، شام اتری اور پھر رات چھا گئی۔ ندرت ریسٹورنٹ بند کر کے گھر آ گئی تھی، سب اپنے کمروں میں سونے جا چکے تھے۔ فارس ابھی گھر نہیں آیا تھا، سو گیٹ کھلا تھا۔ باہر دونوں گارڈز کو اس نے کسی بھی گھسے پیٹے کو پوائنٹ بلینک پہ گن والا شوٹ کر دینے کے احکامات جاری کر رکھے تھے، سوائے کسی ایسے لڑکے کے جو خاموشی سے دیوار پھاند کر اندر داخل ہوا ہو، کسی تار کی مدد سے پورچ سے اندر کھلتا دروازہ کھولنے کی کوشش کرے۔ ایسے لڑکے کے بارے میں اس نے ریسٹورنٹ اور گھر دونوں جگہوں کے پہرے داروں کو کہہ رکھا تھا کہ وہ اس کو یوں نظر انداز کر دیں جیسے اسے دیکھا ہی نہیں۔ ندرت وضو کر کے کمرے میں آئی کہ نماز پڑھیں، پھر خیال آیا کہ کچن کا چکر لگا لیں۔ گیلے آستین بازوں پہ برابر کرتی وہ باہر آئیں، کچن کے اندر آ کر لائٹ جلائی۔ سلیب پہ رکھی خالی بوتلوں کو دیکھ کر وہ غصہ چڑھا کہ الامان، یہ حنین بیگم اور اسامہ خان مجال ہے جو کبھی خود سے بوتلیں بھر کر رکھ دیں۔ 1000 دفعہ کہا ہے کہ فلٹر سے بوتلیں بھر کر سلیب پہ رکھ دیا کرو، آگے فریج میں رکھنے کا موسم آئے گا تب کیا کریں گے، یہ بغیرت اولاد۔ کچن کی بوتلیں وہیں چھوڑ کر لاؤنج میں آئیں، گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کر چلتی ندرت نے لاؤنج اور ڈائننگ ٹیبل میں ادھر ادھر لڑکی خالی بوتلیں اکٹھی کی اور انہیں کچن میں لائیں۔ ایک دم وہ ٹھٹک کر رکی، سامنے سلیب پہ 4 بوتلیں بھری رکھی تھیں، پانی کے قطرے تک ٹپک رہے تھے۔ ندرت نے منہ میں انگلی دبائی، شاید حنا یا سیم میں سے کوئی، مگر چند قدم آگے آئیں تو مزید ٹھٹکی۔ سیم اور حنا ہمیشہ بوتلوں کو ان کے ڈھکن تک بھر دیتے تھے۔ وہ کہہ کر تھک گئیں کہ بوتل کو پورا نہیں بھرے، 2 گھونٹ جگہ چھوڑ دیتے ہیں تاکہ ڈھکن کھولو تو منہ پہ پانی نہ چھلک پڑے، مگر ان پہ اثر نہ ہوتا۔ انہوں نے سر جھٹکا، شاید زمر نے بھری ہوں۔ وہ دوسری بوتلوں کو بھر کر باہر نکل گئیں اور کوئی خاموشی سے پینٹری کے دروازے کی اوٹ میں کھڑا ان کو دیکھتا رہا۔ زمر کے کمرے کی لائٹ ابھی تک جلی تھی، وہ چہرے کے گرد دوپٹہ لپیٹے اسٹڈی ٹیبل پہ بیٹھی لیپ ٹاپ پہ اپنا فیس بک گروپ کھولے ہوئے تھی۔ سعدی کی آئی ڈی کے سرخ زخ میں گلاب پہ انگلی پھیرتے وہ ایک ہی بات سوچے جا رہی تھی، وہ گھر کیوں نہیں آیا، وہ گھر کیوں نہیں آتا۔ پھر سر جھٹکا اور آن لائن تفسیر کھولی، پہلے چند آیات کو پڑھا، کچھ دیر خاموش بیٹھی رہی، سوچتی رہی۔ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں شیطان مردود سے، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ گہری سانس لے کر اس نے کی بورڈ پہ انگلیاں رکھیں، وہ سعدی کے لیے لکھ رہی تھی یا اپنے لیے، کیا فرق پڑتا تھا۔ النمل کی آیات میں فرمایا جا رہا تھا، یا کون ہے جو جواب دیتا ہے لاچار کو جب وہ اس کو پکارتا ہے اور دور کرتا ہے اس کی تکلیف، اور وہ بناتا ہے تم کو زمین کا جانشین، کیا کوئی اللہ کے سوا ہے معبود؟ کتنی کم تم نصیحت پکڑتے ہو۔ یہ آیت ایک دم دل کو پگھلا دیتی تھی۔ کی بورڈ پہ انگلیاں لرزیں۔ پہاڑوں، نہروں، سمندروں اور زمین کی مثال دینے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ انسان کی بات کرتے ہیں، انسان جو قرآن کریم کا موضوع ہے۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ انسان کو چٹان سا مضبوط، سمندر سے گہرا اور زمین کی طرح پرسکون رہنا چاہیے۔ نہروں کی طرح ہر وقت بہہ نہ جائے، بلکہ سمندر کے کھارے اور میٹھے پانی کے حجاب کی طرح اپنے جذبات کو ابلنے سے روکے۔
مگر قرآن ان مضبوط چیزوں کی مثال دے کر ان سے زیادہ مضبوط مخلوق کی طرف آتا ہے، لیکن اس کی سخت لاچاری والی حالت دکھاتے ہوئے انسان کے ساتھ پہلے اتنی مضبوط چیزوں کی مثال دی، پھر انسان کو اتنا کمزور کیوں دکھایا اس آیت میں؟ اس کے ہاتھ لمحے بھر کو رکے، لب کاٹتے ہوئے سوچا، پھر سر کو خم دیا، مگر نہیں۔ کس نے کہا کہ مضطرب انسان کمزور ہوتا ہے؟ نہ انسان پہاڑ جیسا، نہ سمندر جیسا، نہ زمین جیسا ہو سکتا ہے۔ ہر وقت ہم پہ مختلف فیز آتے ہیں، اور جو سخت کمزور ترین لمحے میں لاچاری اور اضطراب کے عالم میں اللہ سے دعا کرتا ہے، اس کی مثال ان مضبوط چیزوں کے آگے دی جاتی ہے، کیونکہ دعا کرنے والا ان سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ بھلے سجدے میں گرا ہو، رو رہا ہو، درد سے بلک رہا ہو، وہی اصل بہادر ہے، کیونکہ اس کا ایمان ہوتا ہے کہ اللہ اسے دے گا، چاہے لوگ کچھ بھی کہیں، چاہے سائنس کچھ بھی کہے۔ اس کی امید جو جوان ہوتی ہے کہ اللہ اسے دے گا، اللہ ہی سے مانگنا ہے، وہی اس کے دل کو سکون دے گا، وہی اس کی آزمائش کو کھولے گا۔ آزمائشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے صبر اور نیک عمل کافی نہیں ہے، دعا سب سے بڑا کیٹلسٹ ہے۔ دعا کے بغیر کیا ملتا ہے، اور مل جائے تو رہتا ہے کیا؟ دعا اللہ سے بات کرنا ہے، اور اسی بات نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ یقین دلایا تھا کہ اگر وہ اپنا بچہ دریا میں ڈال بھی دیں تو اللہ ایک دن اسے ضرور ان کے پاس پھیر لائے گا۔ اور پہلے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل خالی ہو گیا، مگر اللہ نے ان کو جمائے رکھا، کیونکہ اللہ سے تعلق نہیں توڑا تھا انہوں نے، اللہ سے بات کرنا نہیں چھوڑا۔ میری طرح نہیں کہ مصیبتوں پہ دل اتنا اچاٹ کر دیا کہ دعا مانگنا چھوڑ دی۔ ایک زخمی سا تاثر اس کے چہرے پہ ابھرا، وہ چہرہ جھکائے ٹائپ کرتی جا رہی تھی۔ دعا مانگنا بھی کوئی چھوڑتا ہے کیا؟ ایسے کوئی اللہ سے بات کرنا بھولتا ہے کیا؟ یہ اپنے گلٹ اور شکووں کی اونچی دیوار کیوں بنا لیتے ہیں ہم لوگ؟ ایسے کوئی کرتا ہے کیا؟ اور جو کرتا ہے وہ بھی تب تک سکون نہیں پائے گا جب تک واپس نہیں آئے گا۔ کچھ تو کاش اللہ سے بھی سیکھا ہوتا ہم نے۔ جانے والوں کو وہ روکتا نہیں ہے، لیکن اگر وہ لوٹ کر آ جائیں تو ان کے لیے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچتے ہم کہ یہ جو ہم روز بروز اپنی دنیا میں شادی، بچوں، شوہر، کاروبار میں مصروف ہوتے جا رہے ہیں، کوئی جو ہم سے زیادہ بڑا نظام سنبھالے ہوئے وہ ہمارے پلٹنے کا انتظار کرتا ہوگا۔ بے نیاز ہے، وہ فرق اسے نہیں پڑتا، مگر وہ ہمارے لیے ہم سے محبت کرتا ہے، ہم بھی اپنے لیے ہی اس سے محبت کرتے ہیں ویسے۔ اور اگر ہم کبھی بھولے بھٹکے سے لوٹ آئیں تو ہم ایک کام کرتے ہیں، دعا، اس کو پکارنا، اور وہ 3 کام کرتا ہے۔ اس آیت کے بقول وہ 3 کام کرتا ہے۔ دعا کا جواب دیتا ہے، تکلیف کو دور کرتا ہے، اور ہمیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے۔ ہم کمزوروں کو اگر کوئی چیز انصاف اور طاقت دلا سکتی ہے، کنٹرول عطا کر سکتی ہے، تو وہ صرف دعا ہے۔ لاچاری ہٹے گی، تکلیف دور ہوگی، تب ملے گی اس کو خلافت۔ کونے میں پڑے ڈپریسڈ لوگوں کو نہیں ملتا کنٹرول۔ ہمیں سستی اور غفلت سے خود نکالنا ہوگا، اپنے ڈپریشن سے نکلنا ہوگا، اپنے گلٹ سے، اپنے اندر کے اندھیروں سے۔ اس کے بعد ملے گا ہمیں اختیار کہ معاف کرتے ہیں یا سزا دیتے ہیں۔ پھر ہم دیں گے سزا جسے ہم چاہیں، اور معاف کریں گے جسے ہم چاہیں، اور فسادیوں اور اپنے درمیان بنائیں گے ذوالقرنین کی دیوار جب ہم چاہیں۔ ایسا اختیار پانے کے لیے ہمیں اپنی تکلیف سے نکلنا ہوگا، اور تکلیف سے ہمیں دعا نکالے گی، خواہشوں کا مل جانا نہیں نکالے گا۔ یہ کام ہو جائے، مجھے اتنا مال یا اولاد مل جائے، تب زندگی پہ میرا کنٹرول ہوگا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہمیں مضبوط اور پر اعتماد زندگی دعا سے ملے گی۔ دعا کیا کرو بچے، یہی تمہارے کام آئے گی۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ لکھ رہی تھی، گویا وہ سن رہا ہو، گویا وہ پڑھ رہا ہو۔ چلو کبھی تو پڑھے گا، شاید تب وہ ایسی کوئی سطر ڈھونڈ لے جو اسے کرب سے نکال لائے۔ دیوار کے اس پار ندرت اپنے کمرے میں بچھے نماز والے تخت پہ بیٹھی نماز ادا کر رہی تھی۔ وہ گھٹنوں کے مسئلے کے باعث دائیں ٹانگ سیدھی لٹاتی اور بائیں پیر نیچے زمین پہ رکھتی۔ یوں اس حالت میں سینے پہ دونوں ہاتھ باندھے وہ عشاء کے وتروں کی آخری رکعت میں تھی۔ ان کی نگاہیں تخت پہ بچھی نماز کی محراب پہ جمی تھیں، اور روٹین کے انداز میں وہ کلمات ادا کر رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ ان کی پشت پہ تھا۔ تبھی جب انہوں نے دروازہ کھلنے کی آواز سنی تو آنے والے کو دیکھ نہیں پائیں، آنکھیں جھکائی نماز پڑھتی رہیں۔ کسی نے دھیرے سے دروازہ بند کیا تھا۔ وہ تسبیحات ادا کرتی رکوع میں جھکیں۔ نانا والے گھر کا صحن بہت بڑا تھا، درختوں اور جھاڑیوں سے اٹا ہوا۔ وہاں صحن میں سب نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ رکوع میں جھکے ندرت نے وہ آواز سنی۔ ان کے گھٹنوں پہ رکھے ہاتھ کپائے، لبوں سے تسبیحات بامشکل ادا ہو پائیں۔
نانا اپنے ابا جی کا اکثر قصہ سنایا کرتے تھے کہ وہ اسی صحن میں اسی درخت تلے نماز پڑھتے تھے۔ ایک دفعہ بچھو کہیں سے نکل آیا، ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ نانا کے ابا جی نہیں ہلے، نماز ادا کرتے رہے۔ بچھو نے ان کو ڈنک مار دیا، ایک دفعہ، دو دفعہ، وہ نہیں ہلے۔ کوئی ان کے عقب میں کھڑا کہہ رہا تھا۔ ندرت بدقت سیدھی ہوئی، سجدے کی جگہ پہ دھند سی اتر آئی، کوئی آنسو گال پہ چمکا تھا، لب اللہ اکبر کہتے ہوئے کپ کپائے۔ وہ اپنی نماز مکمل کرتے رہے۔ بچھو نے ان کو کئی ڈنک ماری، تعداد مجھے یاد نہیں، مگر سلام پھیر کر وہ گر گئے۔ ان کو ہسپتال لے جایا گیا۔ معجزاتی طور پہ ڈنک نے ان پہ زیادہ اثر نہیں کیا تھا، وہ بچ گئے۔ آواز قریب آ رہی تھی، قدم ان کے پیچھے سے قریب آ رہے تھے۔ ندرت نے کپ کپاتے ہاتھ سجدے کی جگہ رکھ کر جھکتے ہوئے سجدہ ادا کیا۔ پاک ہے میرا بہت اعلیٰ رب۔ نانا اکثر یہ قصہ سناتے تھے، پھر آپ سنانے لگیں۔ آپ کہتی تھی کہ انسان نماز نہیں توڑ سکتا۔ میں بحث کرتا تھا کہ فتویٰ کہتا ہے توڑ سکتے ہیں، مگر آپ کہتی تھی تقویٰ کہتا ہے نہیں توڑنی چاہیے۔ میں نہیں مانتا تھا، اب مانتا ہوں۔ سجدے کی جگہ پہ چہرہ اور کندھے جھکائے وہ ماتھا نہیں ٹیک سکتی تھی کہ اتنا جھکنا ممکن نہ تھا۔ تسبیحات خیر آواز میں ندرت کے لبوں سے نکل رہی تھی، آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرتے جا رہے تھے۔ سارا منظر دھندلا ہو گیا۔ وہ انہی تسبیحات کو دہرا دہرا کر پڑھ رہی تھی۔ انسان کو واقعی نماز نہیں توڑنی چاہیے۔ ایک یہی وہ حالت ہوتی ہے جس میں آپ کو دیکھ کر لوگ فوراً سے رک جاتے ہیں، انتظار کر لیتے ہیں۔ کسی کی جرأت نہیں ہوتی کہ آپ کو مخاطب کر لے، کوئی آپ کو اشارت تک کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کو اتنا خوف تو ہوتا ہے نا کہ کسی بندے اور اس کے رب کے درمیان نہ آئے۔ آواز ان کے کندھے کے عین پیچھے آ رکی تھی۔ ندرت نے آنسوں سے چہرہ اٹھایا اور تکبیر پڑھ کر دوبارہ سجدے میں جھکی۔ آنسوؤں نے سارا منظر دھندلا دیا تھا، لبوں سے الفاظ سسکیوں کی صورت نکل رہے تھے۔ وہ بار بار تسبیحات کی تعداد بھول رہی تھی، سو ان کو دہرائی جا رہی تھی، بار بار۔ کوئی کسی کی نماز میں خلل نہیں ڈالنا چاہتا سوائے ایک کے، اور اس ایک کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی رعایت دی تھی۔ ندرت نے کندھے واپس سیدھے کیے، چہرہ بالکل جھکائے، ہاتھ گھٹنوں پہ رکھے اور اتحیات پڑھنے لگی۔ آنسو ان کے چہرے پہ پھسلتے تھوڑی سی نیچے لڑک رہے تھے، ٹپ ٹپ، جیسے موتی ہوں، شفاف موتی۔ اور وہ ان کے بائیں گھٹنے کے ساتھ زمین پہ بیٹھا۔ کھنکیوں سے ندرت کو بس اتنا محسوس ہو رہا تھا کہ ایک لڑکا ان کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، اس کا سر جھکا ہے اور ہاتھ ندرت کے گھٹنے پہ ہے، اور وہ ایک ہوتا ہے بچہ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نوازی کو اٹھا لیتے تھے نماز میں۔ سو میں سوچتا ہوں امی کہ اگر کوئی بچہ اپنی امی کے پاس آئے، وہ بھیگی آواز میں کہہ رہا تھا۔ ندرت کے لبوں سے الفاظ ہچکیوں اور سسکیوں صورت بلند ہونے لگے۔ اگر کوئی بچہ اپنی ماں کے پاس آ جائے اور وہ رو بھی رہا ہو، تو امی اس کی ماں کو اجازت ہے کہ وہ اپنے بچے کو اٹھا لے اور پھر اپنی نماز مکمل کر لے۔ امی اللہ تعالیٰ اپنی نماز کے دوران بھی کسی کو اس کے بچے سے تکلیف کے عالم میں دور نہیں کیا کرتے، اتنی اجازت تو ہے امی۔ وہ ان کے گھٹنے پہ سر رکھ کر رونے لگا، بالکل بچوں کی طرح، پھوٹ پھوٹ کر، بلک بلک کر۔ ندرت کی آنکھیں ہنوز بہہ رہی تھیں، ان کی ہچکیاں اور ان کے درمیان کے الفاظ بلند ہو رہے تھے۔ وہ رب اجعلنی پڑھ رہی تھی، اے میرے رب مجھے بنا نماز کا پابند اور میری اولاد کو بھی۔ اے ہمارے رب دعا کو قبول کر لے۔ اے ہمارے رب مجھے معاف کر دے اور میرے والدین کو اور تمام مومنین کو حساب کے قائم ہونے کے دن۔ ندرت نے گیلے چہرے کو دائیں پھیرا، اس کو سلام اور رحمت اور برکت کی دعا دی، پھر بائیں طرف پھیرا، اس کو صرف سلام اور رحمت بھیجی، برکت کی دعا نہیں دی۔ وہ اسی طرح ان کے گھٹنے پہ سر رکھ کے رو رہا تھا، آنسوں اور ہچکیوں کے درمیان، آہوں اور سسکیوں کے درمیان۔ وہ کیا دیکھ رہی تھی، وہ کیا سن رہی تھی، ان کو معلوم نہ تھا۔ منظر دھندلا تھا، مگر وہ اس کا چھوٹے کھٹے بالوں والا سر اٹھا کر جھک کر اس کا چہرہ چومنے لگی تھی۔ میرا سعدی، میرا بیٹا، اس کو پیار کر رہی تھی، اس کو دیوانہ وار خود سے لگائے چوم رہی تھی، اور وہ روئے جا رہا تھا۔ سارے منظر دھندلے تھے، گیلے تھے، آنسوؤں سے تر تھے، صرف ایک آواز آتی تھی، میرا سعدی، میرا بیٹا۔ دوسرے کمرے میں موجود زمر اس سب سے بے خبر، لیپ ٹاپ آف کر کے اٹھی اور پھر سیل دیکھا، قدر فکر مندی سے اسے کال ملا کر فون کان سے لگایا۔ کدھر ہو؟ آج تو بہت مس کر رہی ہیں، خیریت؟ وہ مسکرا کر بولا تھا، غالباً ڈرائیو کر رہا تھا۔ گیٹ لاک کرنا ہے اور کوئی بات نہیں ہے، وہ خفگی سے کہتی بیڈ کی چادر خواہ مخواہ جھاڑنے لگی۔ میں سوچ رہا تھا آج ہم ڈنر باہر کریں۔ ڈنر کا وقت 2 گھنٹے پہلے گزر چکا ہے فارغ قاضی، اب آپ شریف انسانوں کی طرح گھر تشریف لے آئیے۔
فوڈلی ایور آفٹر ہمارے لیے 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے مادام، چابی ہے میرے پاس، آپ تیار ہو جائیں، میں آپ کو پک کر لوں گا۔ وہ رک گئی۔ اس وقت تو نہ کوئی شیف ہوگا نہ بیرا، پھر شیف آپ بن جائیں گی، بیرا میں بن جاؤں گا۔ وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ زمر کے لبوں پہ مسکراہٹ آ رکی۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے کوکنگ کروں تو گھر آ جاؤ۔ مجھے معاف کیجیے، گھر میں پورے خاندان کے سامنے نہیں میں کوکنگ کروانے والا آپ سے، تیار ہو جائیے، میں آنے والا ہوں۔ اچھا یہ بتاؤ کیا بنواؤ گے مجھ سے؟ وہ جلدی سے بولی۔ اسٹیک کسی بھی قسم کی۔ پھر رکا۔ آپ کو بنانی آتی ہے نا؟ شور، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ ادھر اس نے فون رکھا، ادھر زمر نے جھٹ گوگل کھولا، 2-4 تراکیب کے اسکرین شاٹ لیے، پھر جلدی سے الماری کھولی اور چند ہینگرز الٹ پلٹ کیے۔ ایک سیاہ سلک کی لمبی قمیض نکالی جس کے گلے پہ ننھے ننھے موتی لگے تھے۔ یہ ٹھیک رہے گی، اور جلدی سے تیار ہونے چلی گئی۔ وہ کار باہر گیٹ تک لایا اور سیل نکال کر اسے کال کرنے لگا۔ زمر نے کال کاٹ دی، یعنی وہ آ رہی تھی۔ فارس نے فون کان سے ہٹایا اور دوبارہ سے ان باکس میں موجود پیغام پڑھا۔ سر، ریسٹورنٹ میں میں نے کسی کو جاتے نہیں دیکھا، لیکن اوپری منزل کی بتی جلی ہوئی ہے، شاید وہ لڑکا آ گیا ہے۔ فارس کی لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ زمر بی بی، آپ شیف بننے والی کریں، 2 بیڑے حاضر ہوں گے آپ کے لیے۔ اور دوسرے بیڑے سے ہی اس کی سرپرائز ملاقات کروانے جا رہا تھا۔ وہ کتنی خوش ہوگی سوچ کر ہی اسے مزہ آ رہا تھا۔ موبائل ایک دم زوں زوں کرنے لگا۔ فارس نے دیکھا آبدار کالنگ۔ اس نے کال کاٹ دی، پھر ایک پیغام موصول ہوا۔ کیا آپ اس وقت آ سکتے ہیں میرے پاس؟ پلیز، مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد کالز پہ کالز آنے لگی۔ اس نے اکتا کر فون ہی سائلنٹ پہ لگا دیا۔ تبھی گیٹ کھلا اور وہ باہر آتی دکھائی دی۔ سیاہ جھلملاتے لباس میں گھنگریالے بال سمیٹ کر چہرے کی ایک طرف آگے کو ڈالے، ناک میں دمکتی سونے کی نتھ پہنے، وہ ایک سادہ مگر بے نیاز مسکراہٹ کے ساتھ چلی آ رہی تھی۔ جب فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی تو وہ جو اسے ہی دیکھ رہا تھا کہنے بغیر نہ رک سکا۔ اچھی لگ رہی ہو۔ میں بری لگی ہوں کیا کبھی؟ اس نے شانے جھکائے۔ چڑیل، گھنگریالے بالوں والی ڈائن، سڑی ہوئی پروسیکیوٹر، جیسے وہ تمام القابات فارس کو یاد آئے جو کہ شہری میں لوگ اس کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، لیکن وہ گہری سانس لے کر مسکرایا۔ تو کوکنگ کریں گی آج آپ میرے لیے؟ اگر تم بیڑا گری کرو گے تو ہاں، وہ بھی سادگی سے مسکرائی۔ فارس نے سر کو خم دیتے ایکسیلریٹر پہ پاؤں کا دباؤ بڑھایا اور گیئر کو حرکت دی۔ کار زن سے آگے بڑھ گئی۔ تیرے فراق کے لمحے شمار کرتے ہوئے بکھر چلے ہیں تیرا انتظار کرتے ہوئے۔ سبز بلوں سے ڈھکا موڑ چال خاموش کھڑا رہ گیا۔ اس کے اندر جاؤ تو ندرت ہنوز سماس والے تک تھی اور وہ ان کے ساتھ بیٹھا تھا۔ چہرے پہ تھکان تھی مگر آنکھوں میں مسکراہٹ تھی۔ ندرت ابھی تک رو رہی تھی، بار بار اس کے چہرے اور سر پہ ہاتھ پھیرتی۔ بے غیرت نہ ہو تو، یہ کیا بالوں کو کر لیا ہے؟ نہ اتنے دن سے کدھر تھے؟ ماں کا خیال بھی نہیں آیا؟ کہتے کہتے اس کے سر پہ چپت لگائی۔ اس نے گہری سانس لی۔ بس ماننا نہیں بھولتی آپ ندرت بہن، شاپنگ کرتے وقت میرے لیے مایونیز لینا بھول جاتی ہے، لیکن اگر پتہ تھا کہ میں نے آنا ہے تو میں ناشتے میں کیا کھاؤں گا، اتنا تو سوچا ہوتا۔ آئی ہوں مایونیز کیسے بھول سکتی تھی؟ وہ اس کی بات کی گہرائی میں گئے بغیر آنسو پوچھتے بتا رہی تھی۔ پھر کار کی آواز آئی تو کھڑکی کی طرف دیکھا۔ سعدی نے انہیں اٹھنے سے روکا۔ میں دیکھ چکا ہوں، فارس ماموں اور زمر ہے باہر گئے، ان کو ابھی نہ بلائیے، جانے دیں۔ اچھا مگر وہ پیر نیچے اتار دی، چپل تلاش کرنے لگی۔ باقی سب کو تو بلاؤ۔ حنین اسامہ اٹھ کھڑی ہوئی تو ان کے ساتھ باہر نکلا۔ اسامہ یوسف اس وقت کٹو بیگم کے کمرے میں اس کے سامنے بیٹھا تھا اور جمائیاں روکتے اس کو سن رہا تھا جو نہایت جوش و خروش سے بولے جا رہی تھی۔ تم سوچ نہیں سکتے سیم، وہ جو گھر میں نے گوگل پہ دیکھے وہ کوئی عالیشان محل نما گھر نہیں تھے، وہ چھوٹے چھوٹے گھر تھے۔ ان کے باتھ رومز ہمارے سے بھی چھوٹے تھے، مگر کس طرح ان کو سجایا گیا تھا علامان! میں سمجھتی تھی خوبصورت گھر بڑے گھر ہوتے ہیں، مگر مجھے اب معلوم ہوا کہ چھوٹے گھر زیادہ خوبصورت بنائے جا سکتے ہیں اگر انسان کو سلیقہ آتا ہو، ہے نا؟ صبح اس سلیقے پہ بات کر لیں گے، ابھی مجھے نیند آ رہی ہے۔ حنین نے اس کے سر پہ چپت رسید کی۔ 2 منٹ سکون سے بیٹھ کر میری بات نہیں سن سکتے؟ ابھی سعدی بھائی ہوتا نا تو۔ باہر سے کوئی شور سا بلند ہوا تھا، دونوں چونک گئے۔ ابا کی آواز، ابا کے رونے کی آواز۔ حنین اور اسامہ نے بے یقینی سے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ننگے پیر بستر سے اتر کر باہر بھاگے۔ لاؤنج میں سب موجود تھے۔ ندرت نے صداقت اور حسینہ کو بھی بلوا لیا تھا۔ وسط میں صوفے پہ ابا کی ویل چیئر رکھی تھی اور وہ روتے ہوئے کسی سے گلے مل رہے تھے۔ بول کچھ پا نہیں رہے تھے، بس آنکھیں بند کیے روتے جا رہے تھے۔ ان سے ملنے والا لڑکا سیاہ جیکٹ میں ملبوس تھا، مسکرا کر ان کے گلے لگ کر کچھ کہہ رہا تھا۔ بال چھوٹے چھوٹے کٹے تھے، شیو بڑھی ہوئی تھی اور منہ کا زخم ویسا ہی تھا۔
حنین وہیں جم گئی، گویا پتھر کا بت، آنکھیں شوق کی عالم میں کھل گئی۔ سیم چیخ مارتا تیزی سے بھاگا اور پیچھے سے جا کر سعدی سے لپٹ گیا، جو خود ابا سے گلے ملنے کی حالت میں جھکا ہوا تھا۔ سیم اس کے اس انداز پہ وہ ہنستے ہوئے الگ ہوا اور سیم کو بازو پھیلا کر اپنے سامنے لپٹایا۔ صداقت خوشی خوشی پانی لے آیا کہ ابا کو پلائے۔ حسینہ، جو اس کو ندرت نے کھانا گرم کرنے کا کہا تھا، دوپٹہ دانتوں میں دبائے دلچسپی سے منظرنامہ دیکھنے لگی۔ ان لوگوں کا بھی کوئی نیا ڈرامہ ہوتا ہے روز۔ سخت متحیر شکل سی حنین کے لب بے اختیار مسکراہٹ میں ڈھلے، آنکھوں میں چمک سی ابھری اور نمی بھی۔ وہ ننگے پاؤں لاؤنج کے ٹھنڈے مرمری فرش پہ چلنے لگی۔ وہ ہنستے ہوئے سیم کے بالوں پہ ہاتھ پھیرتا ابا کو کچھ کہہ رہا تھا، شاید یہ کہ سیم بڑا ہو گیا ہے۔ حنین قدم اٹھاتی رہی، گویا برف کا صحرا تھا جس میں وہ قدم قدم چلتی جا رہی تھی، فاصلہ عبور کرتی جا رہی تھی۔ وہ مسافت کتنی طویل تھی، وہ مسافت کتنی سرد، کتنی کٹھن تھی۔ اس کے پیر ٹھنڈے ہو کر جمنے لگے تھے، مگر وہ بنا پلک جھپکے اس کو دیکھتی آگے بڑھتی گئی۔ صوفے کے کنارے وہ رکی۔ بھائی! کسی نے اس کی پکار نہیں سنی۔ سیم اور ابا خوشی سے آنسو پوچھتے بات کر رہے تھے۔ ندرت کچن میں صداقت کو لیے چلی گئی۔ صرف سعدی نے گردن اٹھائی، پھر چہرہ موڑ کر اسے دیکھا جو اس کی پشت پہ کھڑی تھی۔ اس کا کپکپاتا ہاتھ صوفے پہ جمع تھا اور مسکراتی متحیر نظریں سعدی پہ۔ کیسی ہو حنین؟ ٹھیک ہو؟ ابا، سیم کتنا بڑا ہو گیا ہے، کیا یہ اب آپ کی دعا کا خیال رکھتا ہے؟ وہ دو لفظ اس سے بول کر مڑ کر اپنے ساتھ لگے سیم کی بابت ابا سے مسکرا کر دریافت کرنے لگا۔ جواب میں سیم زور سے اپنی کارکردگی بتانے لگا اور ابا ہنستے ہوئے اس کی تائید کرنے لگے۔ یہ میرا تمہاری طرح خیال رکھتا تھا۔ ایسے میں صرف حسینہ نے محسوس کیا کہ پیچھے کھڑی حنین کی مسکراہٹ پھیکی پڑ گئی اور وہ اسی طرح الجھی متحیر سی کھڑی رہ گئی ہے۔ صوفے کی پشت پہ رکھا ہاتھ بھی گر گیا اور وہ یک ٹک سعدی کے سر کی پشت کو دیکھ رہی ہے جس نے دوسری نظر اس کو دیکھا تک نہیں تھا۔ کیا اس لیے پار کیا تھا برف کا صحرا، اگر آخر میں سفید مجسمہ ہی بن جانا تھا؟ کوئی گیس تھا تو ہوگا، کوئی کن تھا ہوگا۔ میرے رنج مختلف ہیں، مجھے ان سے نہ ملاؤ۔ رات کی سرد پرسکون خاموشی میں پھولی ایفل ٹاور کی عمارت بھی ویران پڑی تھی۔ بتیاں بجھی ہوئی تھی، پارکنگ خالی تھی۔ وہ دونوں کچن کے پچھلے دروازے سے اندر داخل ہوئے تھے۔ زمر نے بتی جلائی تو کچن روشنی میں نہا گیا۔ وہ سیاہ لباس پہ سیاہ جیکٹ پہنی ہوئی تھی، اب جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے گردن گھما کر طاہرانہ نگاہوں سے ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ سو تم سوچتے ہو کہ میں تمہارے لیے کچھ بناؤں؟ مسکراہٹ دبا کر پوچھا تو وہ جو کچھ کہنے لگا تھا فون کی وائبریشن پہ ٹھہرا۔ آسبات میں سر ہلایا اور فون نکال کر دیکھا، آبدار کی 25 مسڈ کالز، لیکن اب بھی فون حنین کے نام سے جل بج رہا تھا۔ اس نے اسے کان سے لگایا۔ ہاں ہے نا؟ زمر آستین پیچھے کو موڑتی فریج کی طرف بڑھ گئی اور اسے کھولے جھک کر مختلف اشیاء الٹ پلٹ کرنے لگی۔ آپ نے بتایا ہی نہیں بھائی کے آنے کا۔ وہ کچھ ناخوش الجھی لگ رہی تھی۔ فارس بری طرح چونکا۔ تمہیں کیسے پتا؟ کیا سعدی نے کچھ کہا ہے؟ زمر اس نام پر مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ کچھ نہیں کہا، یہی تو غم ہے۔ حنین، کیا کہہ رہی ہو؟ وہ ٹٹکا۔ بھائی گھر آ گئے۔ اس وقت وہ لاؤنج میں امی کے ساتھ۔ فارس نے پوری بات سنے بغیر بجلی کی سی تیزی سے ہاتھ نیچے گرائے اور ایک دم چہرہ اٹھا کر دروازے کو دیکھنے لگا۔ اگر وہ وہاں ہے تو یہاں کون ہے؟ وہ بڑبڑایا۔ زمر مڑ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، ساتھ ہی وہ مسلسل چوکنی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک دم بالکل بدلا ہوا نظر آ رہا تھا۔ تم یہیں رکو، میں آتا ہوں۔ فارس، کیا ہوا ہے؟ گارڈ نے مجھے کہا سعدی ادھر ہے، مگر تم یہیں رکو۔ وہ برہمی سے کہتا باہر نکلا تو وہ فکر مندی سے پیچھے آئی۔ وہ ریسٹورنٹ کے اندھیر اور سنسان بڑے لاؤنج میں دبے قدموں آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کا بریٹا پستول اس کے ہاتھ میں تھا اور تاک کر ادھر ادھر دیکھتا وہ کسی کی تلاش میں تھا۔ اندھیرے میں فارس کا ہیرلا دکھائی دیتا تھا جسے وہ فکر مندی سے دیکھ گئی۔ فارس اوپری ہال کا دروازہ دھیرے سے دھکیلتا اندر جا رہا تھا۔ زمر کھڑی رہی کیونکہ اس نے کہا تھا وہ یہیں رکے، اور پھر اسے ایک عجیب سا احساس ہوا، اس کی گردن کی پشت کو کسی ٹھنڈی چیز نے چھوا تھا، پستول کی نال جیسی ٹھنڈی۔ وہ منجمد ہو گئی، مڑ بھی نہ سکی۔ ہلنا مت ورنہ میں گولی چلا دوں گا۔ پچھلی دفعہ کمر میں ماری تھی، اس دفعہ کھوپڑی کے پار جائے گی۔ وہ اس آواز کو پہچانتی تھی، صرف 5 برس قبل اس کا اس فون کال پہ نہیں پہچان سکی تھی۔ اب آہستہ سے موڑو۔ دوسرا حکم جاری ہوا۔ وہ جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے گویا پتھر کے بت کی طرح گھومی دھیرے سے۔ اب اس کے مخاطب کا وجود سامنے آیا، کوٹ اور اونی ٹوپی میں ملبوس بڑی شیو والا کرنل خاور اس کے اوپر پستول تانے اسے گھور رہا تھا۔ زمر نے جواباً اس کو بھی انہی نظروں سے دیکھا، پرسکون مگر چبھتی ہوئی نظریں۔ اب اس کرسی پہ بیٹھ جاؤ۔
اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی تھی جو اس نے میز پہ ڈال دی تھی اور ایک کرسی کھینچ کر کچن کے وسط میں رکھی. اسے دوبارہ اشارہ کیا تو اسے دیکھنے لگی. تم نے اس کے پہرے دار کو خرید لیا اور اس کے نمبر سے فارس کو میسیج کیا تاکہ وہ ادھر آئے. تم نے اسے شادی کا جھانسا دیا ہے نا؟ بیٹھ جاؤ ڈیے، اس نے گھبرا کر کہا. وہ کرسی پہ آ بیٹھی، گھٹنے ملائے، ہاتھ بدستور جیبوں میں تھے. اب اس ہتھکڑی کو دونوں ہاتھ کے پیچھے کر کے پہنو، اس نے اگلا حکم دیا. ساتھ ہی بار بار دروازے کو دیکھتا گیا. وہ نہیں ہلی، بس گردن اٹھا کر اسے دیکھنے لگی. مجھے ترس آتا ہے تم پر. پہنو زمر صاحبہ، وہ گرک کر بولا. زمر نے جواباً جیبوں سے بند مٹھیاں نکال کر ان کو کرسی کے پیچھے لے جا کر ملایا، مگر ہتھکڑی کو نہیں چھوا. میں اپنے ہاتھوں سے خود کو ہتھکڑی نہیں لگاؤں گی، میں دوسروں کو ہتھکڑی لگوایا کرتی ہوں. لگتا ہے زمر صاحبہ آپ نے 5 سال پہلے والے واقعے سے کوئی سبق نہیں سیکھا. وہ ہتھکڑی اٹھا کر اس کے پیچھے گیا اور جھک کر اس کے ہاتھ تھامنے جائے. صرف ایک لمحے کے لیے وہ جھکا تھا، صرف ایک لمحے کے لیے، مگر وہ اٹھ نہیں سکا کیونکہ پیچھے سے اس کے سر پہ پستول کا دستہ زور سے لگا. نازک حصے پہ لگنے والی چوٹ کے باوجود وہ گرا نہیں، بلکہ اسی پھرتی سے پلٹا اور پوری قوت سے پیچھے کھڑے فارس کے منہ پہ مکہ دے مارا. فارس کا توازن بگڑا تو وہ پیچھے کو لڑکا، لیکن پھر دوبارہ خاور کو گریبان سے پکڑ کر میز پہ کمر کے بل گرایا. زمر اب تک اٹھ کر سامنے دیوار سے لگی ہوئی کھڑی تھی. تمہاری ہمت کیسے ہوئی تم میری بیوی کے قریب آؤ؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ اس سرخ ببو کا چہرہ لیا، اس کے سینے پہ دباؤ ڈالے، اس کے منہ پہ زور زور سے مکے مار رہا تھا. خاور کو دھندلا سا اپنے اوپر جھکا فارس نظر آ رہا تھا اور پھر اس کے کندھے کے پیچھے آ کر رکتی زمر. بس کرو فارس، وہ مر جائے گا. پھر اندھیرا تھا، گناہوں جیسا سیاہ اندھیرا. منظر ہنوز دھندلا تھا. جب اس کی آنکھ کھلی کمرے میں اندھیرا تھا. اس نے پلکیں جھپکائیں، ہلکی سی روشنی نظر آئی. چھت پہ لگا ایک سفید بلب جل رہا تھا. اس نے گردن سیدھی کی. یوں محسوس ہوتا تھا گویا چہرہ اور گردن تک نمی سی چکی ہو، شاید اس کا خون تھا. اس نے پھر سے آنکھیں جھپکیں، کندھے سیدھے کیے. تب محسوس ہوا کہ دونوں ہاتھ دائیں بائیں دیوار سے بندھے ہیں، شاید گیس پائپ کے ساتھ. اس نے کلائیاں کھینچی مگر وہ ہتھکڑیوں میں کسی ہوئی تھی، گویا وہ کسی سلیب پہ کھڑا ہو، سلیب کے نشان کسی صورت بندھا کھڑا ہو. بھاری پلکیں اٹھا کر اس نے دیکھا. کچن کے دوسرے کونے میں وہ دونوں کھڑے نظر آ رہے تھے، مرد اور عورت. مرد کی اس طرف پشت تھی اور وہ دونوں ہلکی بھنبھناہٹ کے ساتھ آپس میں باتیں کر رہے تھے. اس کے مختل ہوئے حواس جھانکنے لگے، گردن کو دائیں بائیں گھما کر ایکسرسائز کے انداز میں، گویا تازہ دم کیا. پھر آواز لگائی، مجھے مارنے کے لیے ادھر باندھا ہے کیا؟ فارس گھوما اور پستول اٹھائے، لمبے لمبے ڈگ پڑتا اس تک آیا. غصے سے اس کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا، آنکھوں میں خون اترا ہوا لگتا تھا. ایک لفظ نہ نکالنا منہ سے ورنہ میں واقعی تمہیں گولی مار دوں گا. اچھا. زخمی چہرے اور سوجی آنکھ والا خاور ہنسا. ہنستے ہنستے سر جھٹکا. تم نے میری زندگی برباد کر دی اور اب یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہیں جانے دوں گا؟ ہم نے تمہاری زندگی برباد نہیں کی، زمر ناگواری سے کہتی 2 قدم آگے آئی. تم نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے کرنل خاور. خاور کی نظریں زمر سے ہوتی فارس تک گئیں. بیوی کو بتایا نہیں تم نے کہ تم نے اور سعدی نے میرے ساتھ کیا کیا؟ آبدار کے ذریعے تم نے اسے پیغام بھجوایا، حامان کو سولی چڑھا دو. وہ کاغذ مجھے اس لڑکے کا سامان سے جلد مل گیا تھا. پھر سعدی نے زمر صاحبہ میرے اوپر الزام لگایا کہ میں نے اورنگزیب صاحب کو قتل کیا ہے، اور پھر جب وہ مجھے چکمہ دے کر بھاگ نکلا تو یہ اس کے پیچھے آیا تھا ایک پارک میں آبدار صاحبہ کے ساتھ. CCTV فوٹیج میں دیکھا تھا میں نے تمہیں فارس غازی، اور تمہاری ساری گیم سمجھ گیا تھا میں. بیوی کو یرغمال بنانے کا تو تم سے اعتراف بھی کرا لیتا. پستول والا ہاتھ زور سے اس کے منہ پہ پڑا تھا. خاور کا چہرہ گھوم گیا، کنپٹی سے خون بل بل گرنے لگا، لیکن اس نے فوراً سے مسکراتا چہرہ واپس موڑ لیا. زمر چونک کر فارس کو دیکھنے لگی کہ انکشاف اس کے لیے نیا تھا. میرا آدمی کہاں ہے؟ تم کس ارادے سے یہاں آئے تھے؟ اس پر پستول تانے وہ گھرا کر پوچھ رہا تھا. اسے کہیں جھاڑیوں میں مار گرایا تھا، وہیں پڑا ہوگا. مگر ظاہر ہے پہلے اسے میسج کروایا تھا. میں چاہتا تھا تم پورے خاندان کے ساتھ آؤ اور ہم تمہارے کسی بوڑھے یا بچے کو درمیان میں رکھ کر بات کریں. تم کیس تک واپس لے لیتے اگر آج میں یہ کر لیتا. فارس نے جواب نہیں دیا. وہ بازو لمبا کر کے پستول اس پہ تانے اسے سرخ آنکھوں سے گھورتا رہا. زمر جو پہلے چمبے سے فارس کو دیکھ رہی تھی اب اس کے چہرے پہ تشویش پھیلنے لگی. فارس،
اس نے دھیرے سے پکارا مگر وہ اسی طرح خاور پہ نظر گاڑے ہوئے تھا۔ تمہارے ساتھ اور کون کون ہے؟ کیوں آئے تھے تم یہاں اس وقت؟ تمہیں کمپرومائزنگ پوزیشن میں لانا چاہتا تھا، لیکن بونس کے طور پہ مجھے کیا ملا؟ اس نے لال انگارہ آنکھوں میں زمر کی طرف پھیر کر کہا، مسٹر زمر کے تمام ڈاکیومنٹ جو اوپر فائل میں لگے پڑے ہیں، ہاشم کے لیپ ٹاپ کی فائلز۔ اب مجھے سے جا کر ہاشم کو یہ بتانا ہے اور وہ ان ڈاکیومنٹس کا دور کر لے گا۔ یہ تب ہوگا جب تم یہاں سے زندہ جاؤ گے۔ فارس کی اس پہ گڑی آنکھوں میں مزید سرخی اترنے لگی۔ وہ بنا پلک جھپکے بازو لمبا کر کے پستول اس پہ تانے بالکل بدلا ہوا انسان لگ رہا تھا۔ اس کا تنفس تیز تھا، کان سرخ تھے اور اندر سے گویا کوئی آگ نکل رہی تھی۔ فارس، اس کے قریب کھڑی زمر نے بے چینی سے پکارا۔ ظاہر ہے وہ یہاں سے زندہ جائے گا، اس کو جانے دو۔ نہیں، اس پہ نظریں جمائے فارس نے دائیں بائیں گردن ہلائی۔ زمر کی رنگت پھک ہوئی، البتہ خاور کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیلی۔ تم مجھے مارنا چاہتے ہو؟ تمہیں لگتا ہے میں زندہ ہوں؟ میں تو غازی اسی دن مر گیا تھا جب بازار میں میرے 2 بیٹوں کو گولیاں ماری گئی تھی۔ یہ اتنے برس میں زندہ تو نہیں تھا۔ خاور، پلیز چپ ہو جاؤ۔ زمر نے بات کاٹی مگر اسے کوئی نہیں سن رہا تھا۔ مارنا چاہتے ہو مجھے؟ چلو آؤ مارو مجھے۔ دیوار سے بندے خاور نے سر کے اشارے سے گویا اسے چیلنج کیا۔ فارس پستول پہ اس پہ تانے 2 قدم آگے بڑھا۔ زمر احتیاط سے اس کے قریب آئی۔ فارس، اس کو جانے دو۔ تمہیں مجھے مار ہی دینا چاہیے کیونکہ ہاشم کے بغیر میری کوئی زندگی نہیں ہے۔ تم نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا، اب زندگی بھی لے لو۔ آؤ نا غازی، مجھے مار دو، گولی چلاؤ۔ فارس، اس کی بات مت سنو، اس کو جانے دو۔ زمر نے بے چینی سے اسے پکارا۔ تمہارے بھائی کو میں نے اپنے انہی ہاتھوں سے مارا تھا، ایسے ہی باندھ کر۔ وہ اپنی کسی ہوئی مٹھیاں بھینچ کر بتا رہا تھا۔ میرے بھائی کا نام مت لو۔ وہ آنکھیں اس پہ مرکوز کی غرایا۔ کیوں نہ لوں؟ خاور تلخی سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ تم اس کے قتل کا بدلہ لینا چاہتے ہو مجھ سے؟ تم مجھے اور ہاشم کو قتل کرنا چاہتے تھے نا؟ لو، اب کر لو۔ فارس کو اپنے سامنے دیوار سے بندھا نظر آ رہا تھا۔ اس منظر میں سرخی بھی تھی، دھندلاہٹ بھی، اور اس منظر میں چند دوسرے مناظر بھی ابھر کر گر بھر رہے تھے۔ پنکھی سے لاش جھول رہی تھی جسے وہ دوڑ کر پیروں سے پکڑ رہا تھا۔ وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں ایک کفن میں لپٹے شخص کے سرہانے رو رہی تھیں، ننھی ننھی ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑ رہی تھیں۔ گولی چلا دو غازی، بدلہ لو اپنے بھائی کا، زرتاشا کا، زمر کا، سعدی کا۔ لو مجھ سے بدلہ، جیسا میں نے کیا تھا جب اس بریگیڈیئر اور اس کے پورے خاندان کو مار ڈالا تھا۔ تب میں وہ بنا تھا جو آج میں ہوں، اور آج تم میرے جیسے بنو گے۔ فارس کا منظر ویسے ہی تھا، سرخ دھندلا سا۔ وہ اسپتال کے بیڈ پہ سفید چہرہ لیے بند آنکھوں اور سیاہ بالوں والی لڑکی اس کا ہاتھ تھامے چہرہ شکستگی کے عالم میں جھکائے ہوئے تھا۔ اس لڑکی کا ہاتھ بہت ٹھنڈا اور بے جان تھا۔ چلاؤ گولی، مارو مجھے۔ فارس، اس کی بات مت سنو، یہ تمہاری جذبات سے کھیلا جا رہا ہے۔ وہ فکر مندی سے اس کے مزید قریب آئی، ایک ایک قدم احتیاط سے رکھتی تھی۔ تم اس کو نہیں مارو گے، تم اس کی جان نہیں لو گے، تم قاتل نہیں ہو فارس۔ فارس نے جواب نہیں دیا، اسی طرح خاور پہ نگاہیں تانے رہا۔ خاور نے ہلکے سے ہنس کر سر جھٹکا۔ مجھے معلوم تھا تم مجھے نہیں مارو گے۔ چلو مجھے غلط ثابت کرو، چلو مجھے جہنم میں پہنچاؤ۔ ہمت ہے، غیرت ہے یا نہیں فارس غازی؟ مرد بنو۔ وہ غرایا تھا۔ فارس کا نفس تیز ہونے لگا، آنکھوں کی تپش شرارت میں بدلنے لگی۔ فارس، اس کی بات مت سنو، یہ قاتل ہے، اس کی زندگی بیکار ہو چکی ہے، اس لیے چاہتا ہے تم اس جیسے بن کر جیل چلے جاؤ۔ فارس، تم اس کو نہیں مارو گے، میری بات سنو فارس، میری بات سنو۔ وہ اس سے التجا کر رہی تھی۔ وہ 5 سال پیچھے چلی گئی تھی اور وہ فون پہ فارس سے بات کر رہی تھی۔ زمان و مکان کی حدود آپس میں گٹ مٹ ہو رہی تھی۔ مجھے ایک گولی مار دو فارس، دل میں وہ اسے اکسا رہا تھا۔ وہ تینوں ہمیشہ سے اس تکون میں تھے، 5 سال سے وہ اس تکون میں قید تھے، آج وہ تکون پھر سے واپس آ گئی تھی۔ فارس، تم اس کو نہیں مارو گے۔ آنسو زمر کی آنکھوں سے ابل رہے تھے۔ وہ اس سے 3 قدم دور کھڑی اس کی منت کر رہی تھی۔ اگر تم نے اسے مار دیا تو تم اس جیسے بن جاؤ گے، تم قاتل بن جاؤ گے، تم اپنی معصومیت کھو دو گے۔ نہیں ہو تم کافر، ماکر، کاذب، قاتل، نہیں ہو تم مجرم، تم بے گناہ تھے، لیکن اگر اس کو مارو تو نہیں رہو گے۔ اس نے، وہ بولا تو آواز عجیب گھراہٹ کی صورت سے نکلی تھی، میرے بھائی اور میری بیوی کو مارا، میں انہیں نہیں بچا سکا۔ اس نے
انہیں مارا۔ پستول مزید تان لی، اس کا پستول والا ہاتھ پسینے میں شرابور تھا۔ مگر تم اس کی جان نہیں لے سکتے فارس، سرکار جان لے سکتی ہے، شہری نہیں۔ یہ حق دفاع نہیں ہوگا کیونکہ یہ آدمی تمہیں مارنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، یہ کسی دوسرے کی جان بچانے کے لیے بھی نہیں ہوگا، یہ مارنا نہیں ہوگا، یہ قتل کرنا ہوگا، کولڈ بلڈ میں قتل، یہ جرم ہے، یہ گناہ ہے۔ فارس تم پلیز اس کو جانے دو، میری بات سنو۔ وہ 5 سال پہلے کی طرح اس کی منت کر رہی تھی، آنسو اس کے گالوں پہ بدستور پھیل رہے تھے۔ رک کیوں رہے ہو فارس غازی، مارو مجھے، گولی چلاؤ، مرد بنو۔ وہ دیوار سے بندھا شخص نفرت سے اسے دیکھتا پکار رہا تھا، اکسا رہا تھا۔ فارس کی گرفت ٹریگر پہ مضبوط ہوئی۔ مجھے بدلہ لینا ہے، اپنے بھائی کا، اپنی بیوی کا۔ میری بات سنو فارس، وہ ملتجئی سی کہہ رہی تھی، تم اس کو نہیں مارو گے، تم اس جیسے نہیں بنو گے، تم نے اسے مارا تو یہ جیت جائے گا۔ اس کے پاس چوائس تھی برسوں پہلے، یہ چاہتا تو نہ مارتا اپنے بچوں کے قاتل کو، مگر اس سے مار دیا، یہ تب ایسا بن گیا۔ یہ ثابت کرنا چاہتے کہ اس کے پاس چوائس نہیں تھی، یہ پرسکون ہو کر مرنا چاہتا ہے، تم اس کو سکون مت دو، ہر قابل کا مرنا ضروری نہیں ہوتا۔ تم سن رہے ہو فارس؟ وہ درد سے چلا کر بولی تھی، تم خدا نہیں ہو، تم قصاص مانگ سکتے ہو، تم انتقام نہیں لے سکتے، تم خون کا انتقام نہیں لے سکتے، تم انسان ہو، انتقام میں تم اس کی زندگی تباہ کرو، اس کی پراپرٹی کو آگ لگاؤ، اس کی عزت کو نقصان پہنچاؤ، تم یہ سب کر سکتے ہو، مگر کسی کی جان لینا، وہ لکیر پار کر لینا، یہ غلط ہے، تم یہ نہیں کرو گے۔ مرد بنو فارس غازی۔ وہ بھی مسلسل اس کو استہزائی انداز میں دیکھتا اکسا رہا تھا۔ فارس دانت ایک دوسرے پہ جمائے اسے گھورتے ہوئے اس پہ پستول تانے کھڑا رہا۔ یہاں تک کہ زمر کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ اس کے ساتھ کھڑی تھی مگر ایک بھی قدم آگے نہیں بڑھا سکتی تھی کہ کہیں وہ کچھ کر نہ ڈالے۔ کلک کلک، سائلنسر لگے، پستول کا ٹریگر فارس نے ایک دم دبایا، یکے بعد دیگرے 2 گولیاں۔ زمر کا دل بند ہوا، خاور نے آنکھیں بند کر لی مگر ایک جھٹکے سے اس کی ہتھکڑی ٹوٹی اور بازو نیچے گرے تو اس نے چونک کر آنکھیں کھولیں۔ فارس نے پستول شکستگی سے جھکا لیا، اس نے گولیاں اس کی ہتھکڑیوں سے لگی زنجیر پہ ماری تھیں۔ میں تمہیں نہیں ماروں گا کرنل کاور، وہ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتے نفی میں سر ہلا کر بول رہا تھا۔ اس لیے نہیں کہ میں نے تمہیں معاف کیا، میں قیامت تک تمہیں معاف نہیں کروں گا، مگر اس لیے کہ میں قاتل نہیں ہوں، میں خدا نہیں ہوں۔ خاور کے لیے غیر متوقع تھا، اس کے بازو واپس پہلو میں گر چکے تھے مگر وہ چند لمحے شل سا کھڑا رہا۔ زمر آنکھیں رگڑتی گہرے گہرے سانس لیتی خود کو پرسکون کرنے لگی مگر آنسو ابل آ رہے تھے۔ تمہارے پاس چوائس تھی خاور، تب بھی تھی، میں اور تم برابر نہیں ہیں۔ نفرت سے اسے دیکھ کر وہ بولا تھا۔ خاور کا چہرہ سیاہ پڑنے لگا، گویا وہ گل سڑ رہا ہو۔ تم چاہتے تو قاتل نہ بنتے، تم اپنے بچوں یا ہاشم کے لیے قاتل نہیں بنے، تم اپنی وجہ سے قاتل بنے تھے، مگر میں قاتل نہیں بنوں گا، اب تم جا سکتے ہو۔ کہنے کے ساتھ اس نے پستول جیب میں ڈال لیا۔ خاور نے ایک ہاتھ سے دوسرے کی کلائی دباتے ہوئے شل نظروں سے اسے دیکھتے دروازے کی طرف قدم بڑھائے، پھر دھیرے سے اپنی جیب کو ٹٹولا۔ اس کا پستول اندر تھا، وہ آگے بڑھتا گیا، دروازے تک پہنچ کر وہ پستول نکال کر ایک دم گھما اور اسے زمر کی طرف تان کر ٹریگر دبا دیا۔ 1 2 3 4 محض کلک کلک کی آواز سنائی دی، نہ کوئی دھماکہ ہوا نہ گولی چلی۔ خاور نے جھنجھلا کر اپنے خالی پستول کو دیکھا۔ فارس نے دوسری جیب میں مٹھی ڈال کر باہر نکالی اور پھیلائی، اس میں خاور کے پستول کی چند گولیاں تھیں۔ خاور کے چہرے پہ شکست کے آثار دکھائی دینے لگے۔ بھاگ جاؤ اس سے پہلے کہ میں اپنا ارادہ بدل ڈالوں۔ خاور نے دل ملا کر دروازے کو کھولا، میں ایک ایک کو دیکھ لوں گا، اور باہر نکل کر دروازہ بند کر دیا۔ زمر اسی طرح کھڑی رہی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہچکی لینے کی آواز آتی، وہ اسے دیکھے بنا میز پہ ہاتھ رکھے آہستہ سے شکستہ زمین پہ بیٹھا، اکڑو حالت میں، کمر کرسی کی ٹانگوں سے لگا لی، تھوڑی جھک کر سینے سے آ ملی۔ وہ ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا۔ میں بزدل نکلا، میں اسے نہیں مار سکا، وہ سر جھکا کر نفی میں ہلاتا کہہ رہا تھا۔ اس کی آواز گیلی تھی۔ زمر نے بھیگی آنکھوں سے فارس کی جھکی آنکھوں سے ٹوٹ کر آنسو فرش پہ گر رہے تھے۔ میں اپنے بھائی کا، اپنی بیوی کا، تمہارا بدلہ نہیں لے سکا، میں بزدل نکلا، میں گولی نہیں چلا سکا، وہ مسلسل نفی میں سر ہلاتا کہہ رہا تھا۔ تب زمر نے دیکھا اس کی کن پٹی کے قریب خاور کے مکے کے باعث جلد پھٹ گئی تھی اور ذرا سا خون رس کر جمنے لگا تھا، کان تک خون کی لکیر آ رہی تھی۔ اس نے میز پہ رکھے ٹشو باکس
سے ٹیشو کھینچے اور اس کے قریب زمین پر بیٹھی۔ آئی ایم سو سوری فارس، اس طرح روتے ہوئے بولتی ٹیشو اس کے زخم سے مس کرنے لگی۔ زرتاشا کو مارنے کی ذمہ دار میں بھی ہوں، مجھے وہاں سے بھاگ جانا چاہیے تھا اسے لے کر، مجھے اس کی جان بچانی چاہیے تھی، مگر میں سمجھی تھی فارس کہ میں تمہاری جان بچا رہی ہوں، میں تمہاری روح کو، تمہارے دل کو بچا رہی ہوں۔ اس کا زخم صاف کرتے ہوئے وہ بولتی جا رہی تھی، آئی ایم سو سوری، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، میں نے بہت غلط کیا۔ فارس کا سر ہنوز جھکا تھا، اس کے آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ میں نے تمہیں بہت ہرٹ کیا، تمہیں نقصان پہنچایا، میں خود غرض ہو گئی تھی، یا مجھے لگا تھا میں انصاف کے لیے کر رہی ہوں یہ سب، مگر فارس میں چاہتی تھی تم اپنے کیے کی سزا اس دنیا میں پا لو تاکہ تم خود کو کریکٹ کر لو، اپنی اصلاح کر لو۔ تم میرے لیے اہم تھے، ہمیشہ اہم تھے، تب ہی میں نے زرتاشا کی جگہ تمہیں بچانا چاہا، تمہارے دل کا سوچا۔ آئی ایم سو سوری، وہ اس کا خون ٹیشو سے نرمی سے صاف کرتی بھیگی پلکوں سے اسے دیکھتی کہہ رہی تھی۔ فارس نے چہرہ اٹھایا تو اس کی آنکھیں بھی گیلی تھیں۔ میں نے 4 سال جیل میں گزارے اس آدمی کی وجہ سے، اور میں اس کو مار نہیں سکا۔ اس کی آواز روندی ہوئی تھی۔ آئی ایم سو سوری، پلیز مجھے معاف کر دو، وہ اس کے جمے خون کو ہلکا ہلکا ٹیشو سے رگڑ کر صاف کرتے کہی جا رہی تھی۔ تم میرے لیے ہمیشہ سے اہم تھے، تم میرے لیے سب سے اہم ہو، تم کبھی کسی کو قتل نہیں کرو گے فارس۔ فارس نے بھیگی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اثبات میں سر ہلایا۔ مجھے زرتاشا سے محبت تھی اور میں اس کے لیے قتل تک کرنا چاہتا تھا، آج اسے پہلی دفعہ پتہ چلا۔ اور زرتاشا کبھی نہیں چاہے گی کہ تم جیل جاؤ اس کا بدلہ لینے کی پاداش میں، زرتاشا چاہے گی کہ تم خوش رہو، نئی زندگی شروع کرو۔ میرے سامنے وہ تھا میرا مجرم اور میں اس کی جان نہیں لے سکا، میں بزدل نکلا۔ زمر نے نفی میں گیلا چہرہ دائیں بائیں ہلایا۔ تم مسلمان ہو، تم نے خدا بننے کی کوشش نہیں کی، تم بہادر ہو، تم نے انسانیت دکھائی۔ فارس نے ناک سے گیلی سانس کھینچ کر کرسی کی ٹانگ سے سر ٹکا دیا اور نگاہیں اوپر اٹھائیں۔ میں خدا نہیں ہوں، میں مانتا ہوں کہ میں خدا نہیں ہوں، میں خدا نہیں بننا چاہتا، اسی لیے میں نے اسے جانے دیا۔ ہم اپنا انتقام اللہ پہ چھوڑ دیں فارس، ہم انصاف کے لیے لڑیں گے مگر انتقام کے لیے نہیں۔ مجھ سے وعدہ کرو اب کسی کو مارنے کا نہیں سوچو گے، وہ اس کے خون اور بالوں کو نرمی سے ٹیشو سے صاف کرتی کہہ رہی تھی۔ فارس نے اسے دیکھتے آسمان میں سر ہلایا۔ نہیں سوچوں گا، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی کسی بھی صورت نہیں، آئی لو یو سو مچ، آئی ریئلی ڈو، تم بہت اچھے ہو۔ وہ ابھی تک بے مقصد اس کے زخم پہ ٹیشو پھیر رہی تھی، وہ تھکان بھری آنکھوں سے اسے دیکھے گیا، اس کے لب ایک ہی سطر بار بڑبڑا رہے تھے، میں خدا نہیں بننا چاہتا، میں ہتھیار ڈالتا ہوں، میں خدا نہیں بننا چاہتا۔ اور وہ بے آواز آنسو بہاتی اس کا زخم ابھی تک صاف کرتے دہرائی جا رہی تھی، آئی لو یو سو مچ، میں تمہیں نہیں کھونا چاہتی۔ سرد رات قطرہ قطرہ جمتی رہی، پگھلتی رہی، جم کر پگھلتی رہی، ٹوٹا ہوا چاند بادلوں میں تیرتا رہا۔ مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ اس ٹوٹے چاند تلے زمین پہ بنے مور جال کے لاؤنج میں جتنی گہما گہمی تھی اس کے اس بیڈ روم میں اتنا ہی سناٹا تھا۔ حنین مدھم نائٹ بلب جلائے بستر پہ یوں بیٹھی تھی کہ پیر زمین پہ لٹکے تھے اور ہاتھ گود میں تھے، چہرہ ویران اور آنکھوں میں شل سا تاثر تھا۔ وہ یک ٹک بیٹھی خلا میں گھور رہی تھی جب دروازہ دھیرے سے کھلا۔ اندھیرے میں بیٹھی حنا نے چہرہ اٹھایا، باہر روشنی میں نہائے دروازے سے سعدی اندر داخل ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں فون اور چارجر تھا۔ یہ کہاں لگے گا، 3 پن ہے؟ اس نے نگاہیں ملائے بغیر سوال پوچھا، پھر خود ہی دیوار پہ ادھر ادھر دیکھا، 3 پن ساکٹ نظر آیا تو آگے بڑھا، جھک کر چارجر لگایا اور فون وہیں زمین پہ رکھ دیا، پھر جانے کو مڑا۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ وہ اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے بولی۔ سعدی کے قدم زنجیر ہوئے مگر مڑا نہیں۔ میں نے آپ کا 8 ماہ انتظار کیا لیکن آپ کو مجھے دیکھ کر خوشی نہیں ہوئی؟ اس نے ہچکی لی، شدت غم سے آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ سعدی دھیرے سے پلٹا، اس کے چہرے پہ اب برہمی تھی۔ اور ان 8 ماہ تمہارے نام سے مجھے کتنی اذیت ملی، اس کا احساس ہے تمہیں؟ وہ گھڑک کر بولا، تم نے چیٹنگ کی، میں نے تمہیں معاف کر دیا، تم نے ہاشم کو کالج بلایا اور میں تمہاری اور زمر کی باتوں میں آ گیا اور اس کو بھی جانے دیا، مگر کیا میں نے بکواس نہیں کی تھی کہ تم اس سے کبھی بات نہیں کرو گی، اس کو کبھی نہیں بلاؤ گی؟ پھر بھی تم نے وہی کیا حنین یوسف۔ اس کی آواز دبی دبی گھراہٹ میں بدل گئی۔ حنین پتھر ہو گئی۔ باتھ روم کے دروازے کی کنڈی کھلی اور سیم باہر نکلا، حیرت سے ان دونوں کو دیکھا۔ تم نے اسے تعلق رکھا، مجھے سوچتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، مگر تمہیں خیال نہیں آیا
اپنے بھائی کی عزت کا کوئی خیال نہیں تم نے۔ وہ تمہارا نام لے کر کیا کیا باتیں کرتا تھا میرے سامنے، میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ تم نے مجھے 8 ماہ میں کتنی اذیت دی ہے، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ تمہاری وجہ سے میرا سر کتنی دفعہ جھکا۔ وہ میرے سامنے بیٹھ کر کہہ رہا تھا کہ تم آؤ گی، اور میں جانتا تھا کہ تم نہیں جاؤ گی، لیکن تمہارے نہ جانے سے تمہارے اتنے عرصے کی کوتاہی مٹ نہیں گئی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، اور میں فارس ماموں سے بھی پوچھوں گا کہ انہوں نے تمہارا خیال کیوں نہیں رکھا۔ میں امی سے بھی پوچھوں گا کہ وہ کدھر تھیں جب تم اس سے بات کرتی تھی۔ بولتے بولتے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ سیم پہلے تو ساکت ہو گیا، پھر ایک دم سامنے آیا۔ ایسے بات مت کریں۔ مگر سعدی نے نہیں سنا، وہ شل ہوئی حنین کی طرف انگلی اٹھا کر اسی برہمی سے بولا، میں زمر سے بھی پوچھوں گا کہ میں نے کہا میری بہن سے اس طرح بات مت کریں۔ اسامہ ایک دم سعدی کے مقابلہ کھڑا ہوا، یوں کہ بیڈ پہ بیٹھی حنین چپ ہو گئی۔ سعدی کی انگلی فضا میں اٹھی رہ گئی۔ اس نے دیکھا دبلے پتلے اسامہ کا قد اس کے قریب پہنچ گیا تھا، اور اس کی آنکھوں میں ویسی ہی سرخی تھی۔ سیم، تم یہاں سے جاؤ، میں نے کہا بھائی انگلی نیچے کریں۔ وہ دانت پہ دانت جمائے غرا کر بولا تھا۔ سعدی کا آبرو بے اختیار اٹھا، ماتھے کی تیوریاں ڈھیلی ہوئی۔ میری بہن سے اس طرح بات مت کریں۔ آپ 8 ماہ بعد آ کر یوں ہم سے بات نہیں کر سکتے۔ آپ کو کیا لگتا ہے صرف آپ نے تکلیف اٹھائی ہے؟ ہم سب خوش تھے، ہم نے بھی تکلیف اٹھائی ہے، ہم نے بھی اذیت کاٹی ہے، اور میری بہن نے کچھ نہیں کیا۔ سنا آپ نے، اس نے کچھ غلط نہیں کیا، میں سب جانتا ہوں۔ آپ اس طرح میری بہن سے بات نہیں کر سکتے، آپ ہمارے ساتھ نہیں تھے۔ وہ تیز تیز بول رہا تھا اور آنکھوں میں آنسو جمع ہو رہے تھے۔ آپ ہمارے ساتھ اس رات نہیں تھے جب پولیس فارس ماموں کو پکڑ کر لے گئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے وہ رات کیسی تھی؟ زمر نے مجھے کہا کہ اب میں اس گھر کا بڑا مرد ہوں، اور اس رات میں ہاشم کے بالکنی کا شیشہ بجاتا رہا۔ میں اس شخص سے مدد مانگنے گیا تھا، بھائی جو ہمارا دشمن تھا۔ میں اپنے دشمنوں کے آگے ہاتھ پھیلانے گیا تھا۔ اس رات زمر اور حنا کی ساری باتیں میں نے سن لی تھیں۔ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس رات نے میرے ساتھ کیا کیا۔ ہم نے 2.5-3 ماہ ماموں کے بغیر گزارے۔ تب میں گھر کا بڑا مرد تھا، اور میں جانتا ہوں میری بہن نے کچھ نہیں کیا۔ میری بہن فجر پہ اٹھ کے قرآن پڑھتی۔ آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ آ کر یوں ہمیں جج کریں، اور اگر آپ نے اسی طرح ہم سے بات کرنی تھی تو اس سے بہتر تھا کہ آپ واپس نہ آتے۔ سعدی کا ہاتھ واپس پہلو میں جا گرا۔ وہ واپس سیم کو دیکھ کے گیا۔ پرندے بڑے ہو چکے تھے، ان کے ننھے پرواز کا ہنر سیکھ چکے تھے، اور اب تک وہ جانے کتنے آسمانوں کا چکر کاٹ آئے تھے۔ سمندر میں گرے شخص کو کیا پتہ چلنا تھا، وہ جن کو پل پل سعدی کی ضرورت رہتی تھی۔ کوئی مسئلہ ہو تو سائیکیٹرسٹ بن جاتا تھا، پڑھنا ہو تو ٹیوٹر، کہیں جانا ہو تو ڈرائیور۔ اب انہیں اس کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ وہ آہستہ سے مڑا اور کمرے سے نکل گیا۔ سیم آنکھیں رگڑتا فوراً پیچھے بیڈ پہ بیٹھی شل بے آواز روتی حنا کے پاس آیا۔ تم رو نہیں حنا، انہیں کوئی حق نہیں کہ تم سے یوں بات کریں۔ حنین نے آنسو گراتے نفی میں سر ہلایا۔ وہ فارس ماموں کو بتا دیں گے میں نے پہلے ابو کو کھویا، پھر وارث ماموں کو، پھر بھائی کو، پھر ہاشم کو۔ میں ہر اس مرد کو کھو دیتی ہوں جس سے مجھے محبت ہوتی ہے۔ میں فارس ماموں کو بھی کھو دوں گی، وہ مجھ سے نفرت کریں گے۔ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، میں اس گھر کا بڑا مرد ہوں حنا، باقی سب تو آتے جاتے رہتے ہیں۔ تم رو نہیں، میں تمہارا بھائی ہوں، صرف میں تمہارا بھائی ہوں۔ وہ مسلسل اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیرتا، اسے بہلانے کی کوشش کر رہا تھا، اور حنین چہرہ جھکائے روئے جا رہی تھی۔ اسے نہیں پتہ تھا وہ بھائی کو یہ سب بتاتا ہوگا، وہ اس تاریکی سب کیسے نکلے گی۔ میں تو بے حس ہوں، مجھے درد کا احساس نہیں۔ چارہ گر کیوں روشے چارہ گری بھول گئے۔ صبح ابھی دھند آلود تھی، نوم آلود اور تازہ۔ جب فارس کی آنکھ کھلی، وہ چونک کر سیدھا ہوا، پھر ادھر ادھر دیکھا۔ وہ وہیں کچن کے فرش پہ کرسی سے ٹیک لگائے سو گیا تھا شاید، قد کیسے کچھ علنا تھا۔ سر تھا کہ درد سے پھٹ رہا تھا، اور کمر تختہ بن چکی تھی۔ وہ کراتا ہوا اٹھا، جوتے پہنے ہوئے تھے، 100 پیر درد کر رہے تھے، صرف دل ہلکا تھا۔ زمر چولہے کے ساتھ کھڑی تھی، آستین اوپر چڑھائے وہ کچھ بنا رہی تھی۔ مڑ کر اسے دیکھا اور مسکرائی۔ اٹھ جاؤ، میں ناشتہ بنا رہی ہوں۔ وہ آنکھیں ہتھیلی کی پشت سے رگڑتا اس تک آیا، ایک نظر اس کے پھیلاوے کو دیکھا۔ میں اتنی دیر کیسے سوتا رہا؟ کیونکہ برسوں بعد تمہارے دل کو سکون ملا ہے۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرائی، ہاتھوں سے تیزی سے انڈے پھینٹ رہی تھی۔ فارس نے ہلکے سے شانے اچکائے، پھر کھڑکی کو دیکھا جس کے باہر نیلی نیلاہٹ تھی۔ میں مسجد جا رہا ہوں، تم ناشتہ بناؤ، میں اپنی پرانی روٹین پہ واپس آنا چاہتا ہوں اب۔ وہ ہلکے دل اور ہلکے کندھوں کے ساتھ طمانینت سے بولا تو زمر نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ کیونکہ تم جان گئے ہو کہ تم خدا نہیں ہو، خدا کوئی اور ہے۔ درست۔ وہ سر کو خم دے کر جانے لگا، پھر ٹھہر گیا۔ تم نے 1-2 دفعہ کے علاوہ مجھے کبھی نہیں ٹوکا نماز نہ پڑھنے پر۔
ویسے یہ تمہارا فرض تھا کہ تم مجھے ٹوکتی، مجھے احساس دلاتے۔ حارث وہ کانٹا رکھ کر اس کی طرف گھومی۔ 7 سال کے 10 اور 12 سال کے بچے کو ٹوکا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، گھر سے نکالا جاتا ہے نماز نہ پڑھنے پر۔ بالغ مسلمان کو نہیں ٹوکا جاتا، اس کے سامنے نماز پڑھنا ہی اس کو نصیحت کرنا ہے۔ پتہ ہے کیا فارس، ہمارے گھر میں ایک ایسا شخص ضرور ہوتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا، یا وہ غیبت کرتا ہے یا کسی ایسی برائی میں ملوث ہوتا ہے جس سے ہم اسے نکالنا چاہتے ہیں، مگر ہزار جتن کر کے، نصیحت کر کے، لیکچر دے کر، سمجھا کر، غصہ کر کے، اس کے لیے دعا کر کے بھی ہم اس کو نکال نہیں پاتے اس اندھیرے سے، اس کی اصلاح نہیں کر پاتے، اور یہی سوچتے رہتے ہیں کہ اس کا کیا بنے گا، یہ تو جہنم میں جائے گا۔ وہ سانس لینے کو رکی، وہ توجہ سے اسے سن رہا تھا۔ تو پھر ہم اسے اس برائی سے کیسے نکالیں؟ ہم یہ جان لیں کہ وہ اپنی نہیں ہماری آزمائش ہے۔ اس کی تو بخشش بڑے آرام سے ہو جائے گی، کیونکہ اس کا دل تو کچھ عرصے کے لیے اللہ نے نیکی کی طرف سے بند کر رکھے، ہمیں آزمانے کے لیے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ اس نے تو نہیں پڑھ رکھی تفسیر، اس نے تو ہماری طرح حدیث کی کتابیں گھول کر نہیں پی ہوئی۔ ہر وقت اس کی بخشش کی فکر نہیں کرنی چاہیے ہمیں۔ ہم کیا کرتے ہیں یہ اہم ہے۔ تمہیں پتہ ہے ہم ایسے موقعوں پر کیا کرنا چاہیے؟ جو خوبی اس میں دیکھنا چاہتے ہیں اس کو اپنے اندر ڈال لیں اور ایکسلنس کے لیول پہ اسے اپنا لیں۔ وہ نماز نہیں پڑھتا تو ہم اپنی نماز کو خوبصورت بناتے چلے جائیں، اس کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کو دکھانے کے لیے کہ اللہ یہ ہے وہ پرفیکشن کا لیول جو میں اس کی عبادت میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس کو ایک لفظ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، جس پہ الفاظ اثر نہ کریں، اسے عمل سے نصیحت کرنی چاہیے۔ اب جاؤ۔ فارس نے گہری سانس لی۔ تھینک یو اس لیکچر کے لیے۔ ویسے مجھے آپ کی وہ بات بھی اچھی لگی تھی جو آپ نے رات کو بار بار دہرائی تھی۔ انگریزی کے 3 الفاظ مجھے ٹھیک سے یاد نہیں، آپ دہرانا پسند کریں گی؟ سادگی سے وہ پوچھ رہا تھا۔ زمر کانٹا اوپر اٹھائے اس کی طرف گھومی۔ ہاں، وہ الفاظ یہ تھے کہ آئی ول کل یو، اب جاؤ، اور خفگی سے گھور کر رخ پھیر لیا۔ میں واپس آ کر آپ سے اس کا حساب کتاب مانگوں گا شیف صاحبہ، اور پھر چابیاں اور سیل فون اٹھاتا باہر نکل گیا۔ مور چال پہ وہ صبح روشن ہونے لگی تو کالونی کے درختوں نے دیکھا حنین یوسف اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑی تھی۔ اس کے کٹے ہوئے بال ماتھے پہ گر رہے تھے اور پیچھے والے بالوں کی فرنٹ چوٹی گوندھ رکھی تھی۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا اور آنکھوں میں چبھن سی تھی۔ دفتر اس نے نیچے گیٹ کے پار کسی کو دیکھ کر ہاتھ ہلایا اور اندر کی طرف مڑ گئی۔ چند لمحے بعد وہ گیٹ سے باہر آتی دکھائی دی۔ سامنے علیشہ کھڑی تھی، نیند سے بھری آنکھیں اور بالوں کی پونی بنائے وہ گویا اجرت میں لگتی تھی۔ حنین، اس کو اتنے عرصوں بعد دیکھ کر علیشہ کی آنکھوں میں بہت سے جذبات ابھرے، مگر حنا سپاٹ چہرہ لیے کھڑی رہی۔ تمہیں صبح صبح اس لیے بلایا ہے تاکہ تمہیں یہ دے سکوں جو یہ تمہارا ہے۔ کی چین اس کی طرف بڑھایا۔ علیشہ نے بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے کی چین تھاما۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہہ پاتی حنین اندر چلی گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ علیشہ تیزی سے کیب کی طرف جانے کو مڑی اور ساتھ ہی دونوں ہاتھوں سے کی چین کے سیاہ ہیرے نما کرسٹل کو ٹٹولا، پھر اوپر لکھے اینڈز ایور آفٹر کو دبایا زور سے، پھر دوبارہ، مگر کچھ نہ ہوا۔ وہ رک گئی، حیرت آنکھوں میں لیے اس نے پھر کوشش کی مگر بے سود۔ ایک دم وہ چونک کر مڑی۔ حنین واپس وہاں آ کھڑی ہوئی تھی اور سینے پہ ہاتھ لپیٹے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم نے کہا تھا علیشہ کہ ہر انسان کے اندر خیر اور شر کے بہیر ہی ہوتے ہیں، اور یہ بھی کہ میرے اندر بہت سارا شر ہے۔ تو یہ جان لو علیشہ کہ میں اب اپنے شر پہ شرمندہ نہیں ہوں۔ اب کوئی مجھے کتنا ہی جج کرے مجھے فرق نہیں پڑے گا۔ میں نے اپنے اندر کے اندھیروں کو گلے لگا لیا ہے، میں نے وہ فکرہ ڈھونڈ لیا ہے جو مجھے ان اندھیروں میں رہنا سکھا دے گا، اور وہ فکرہ ہے۔ وہ ایک قدم آگے بڑھی۔ میں نارمل نہیں ہوں، میں حنین ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے بند مٹھی کھولی۔ علیشہ کی آنکھیں دھیریے سے پھیل گئیں۔ حنا کی ہتھیلی پہ اسی طرح کا سیاہ کرسٹل رکھا تھا مگر اس کے اوپر لکھے الفاظ اندر کو دبے تھے، یوں کہ کرسٹل اندر سے کھل گیا تھا، 2 ٹکڑوں میں بٹا تھا، اور اس کھوکھلے حصے میں ایک ننھا سا میموری کارڈ رکھا نظر آ رہا تھا۔ تم ہمیشہ سے بے وقوف تھی، اس سے کاردار سے ہارتی رہی، ان کو انہی کے خلاف استعمال نہیں کر سکی۔ تمہیں بھول گیا کہ میرے پاس 2 کرسٹل تھے، ایک میرے لاکٹ والا جو تم نے دیا تھا اور دوسرا یہ کی چین۔ میں نے صرف دونوں کی جگہ بدل دی۔ اس نے مٹھی بند کر لی۔ میں کی چین کو کھول نہیں سکتی تو تمہیں اپنے لاکٹ والا ہیرا دیا تاکہ تم مجھے دکھا دو اسے کیسے کھولنا ہے۔ علیشہ بے بس چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ حنا واپس پیچھے ہٹتی گئی۔ اس میموری کارڈ میں کیا ہے میں نہیں جانتی، مگر اب یہ میرے پاس ہے، اب یہ ہمارے پاس ہے۔ تم نے جیل سے یہ کی چین ہمیں بھیجا تھا۔ تھینک یو علیشہ، تمہارا گفٹ ہمیں مل گیا، وہ رخائی سے کہتی واپس اندر آ گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ علیشہ باہر تہی دست کھڑی رہ گئی۔
کوثر کاردار میں ہاشم بھی بستر میں نرم گرم کمبل میں لیٹا چائے پیتے موبائل پہ نیوز ہیڈ لائنز دیکھ رہا تھا جب دروازہ زور سے کھٹکا۔ اس نے ناگواری سے چہرہ اوپر اٹھایا، پھر کمبل اتارتا نیچے اترا۔ وہ شب خوابی کے لباس میں موجود تھا اور اسی طرح کسی کے مخل ہونے پہ موڈ بگڑ چکا تھا۔ بیزاری سے اس نے دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے احمد کو دیکھ کر تاثرات مزید بگڑے۔ تمہیں کس نے اجازت دی کہ آپ نے کہا تھا سر کہ مجھے آپ کا اعتماد کمانا ہے، میں اسے کما سکتا ہوں۔ میرا کیریئر، میری آزادی، سب کچھ اس جاب سے جڑی ہے، میں اس کو نہیں چھوڑنا چاہتا، سو میری بات سنیں۔ وہ تیزی سے بول رہا تھا، میں کچھ ایسا جانتا ہوں جو یوسف کو کبھی آپ کے خلاف اٹھنے نہیں دے گا۔ ہاشم کے آبرو اکٹھے ہوئے۔ مثلاً احمد نے بھاری دل کے ساتھ گہری سانس لی۔ سعدی یوسف کی بہن حنین، اس سے بورڈ ایگزامز میں OCP صاحب کو بلیک میل کر کے پیپرز لیک کروائے تھے۔ میرے پاس تمام ثبوت ہیں، آپ ان کو رکھیں فارس کے سامنے اور اسے آفر دیں، وہ سب کچھ چھوڑ دے گا۔ ہاشم کی آنکھوں میں چمک اتری، الگ مسکراہٹ میں ڈھلے۔ مجھے 9 بجے آفس میں ملو، تم واپس جاب پہ آ چکی ہو، لیکن آئندہ اتنی صبح آ کر میرا دروازہ مت کھٹکھٹانا۔ اور دروازہ اس کے منہ پہ بند کر دیا۔ احمد نے گہری سانس لی اور سر جھٹکتے سیاہ ڈرنے لگا، دل بہت بھاری ہو چکا تھا۔ فارس مسجد سے واپسی پہ تازہ دم صبح سڑک کنارے چلتا آ رہا تھا۔ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ تھی، دل اور کندھے بوجھ سے آزاد تھے۔ بہت عرصے بعد اپنا آپ انسان لگا تھا جو کسی تقدیر کا فیصلہ نہیں کر سکتا تھا۔ چلتے چلتے اس نے موبائل جیب سے نکالا۔ رات بھر وہ سائلنٹ رہا تھا اور کالز اور میسیجز کی بھرمار تھی۔ آدھار کی کال سر فہرست تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے کال بیک کی اور فون کان سے لگایا۔ ہیلو! مردانہ آواز دوسرے ہی گھنٹی پہ سنائی دی۔ فارس ٹھہر گیا، آبرو تعجب سے اکٹھے ہوئے۔ کون؟ تم مجھے بتاؤ تم کون ہو؟ جواب میں غصیلا لہجہ سنائی دیا۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم ہو کون جس کو میری بیٹی نے 45 دفعہ کال کی اور تم نے اٹھانے کی زحمت نہیں کی۔ آپ جانتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ آبدار ٹھیک ہے؟ وہ تیزی سے بولا۔ چند ثانیے کی خاموشی دوسری طرف چھائی رہی۔ میری بیٹی نے فارس غازی کل رات خودکشی کر لی ہے۔ وہ اس وقت ICU میں ہے۔ کدھر؟ کون سے ہاسپٹل میں؟ وہ کار کی چابیاں نکالتے ہوئے آگے کو بھاگا تھا۔ 40 ایور آفٹر کے تنہا پڑے لاؤنج میں زمر میز پہ ناشتہ سجائے بیٹھی بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی۔ اوکے گائز، آج کے ایپیسوڈ کو ادھر ہی اینڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو آج کے ایپیسوڈ کیسی لگی مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا، اور میری ویڈیو کو لائک کر کے چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ اوکے بائے۔